تو آج امت مسلمہ دعا کو ایسا ہی سمجھتی ہے، مصیبت ہے تو پھر دعا ہے ورنہ ضرورت نہیں اس کی، جبکہ دعا تو اسٹیئرنگ ویل ہے، اس کے بغیر گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے۔ تمام مرحلوں میں زندگی کے صبح سے لے کر شام تک، داخل کہیں ہونے سے باہر نکلنے تک، ہر اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا 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 اتنی دعائیں سکھائی کہ جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ دعاؤں کے تعلق سے امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اس کی اہمیت کو، اس کو ایک عبادت تسلیم ہی نہیں کیا ہم نے صرف اس کو ایک ایسا عمل تسلیم کیا کہ جب کبھی آپ مصیبت میں ہو تو دعا کر لو، یا میں مصیبت میں ہوں تو آپ دعا کر لیں میرے لیے۔ تو اس کو سمجھیے، دعا مستقل عبادت ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا، جب آپ کو بنایا، تو آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد جو سب سے پہلا کام آدم نے کیا، جو عبادت تھی ان کی، وہ دعا تھی۔ اللہ نے آدم کو بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدم جب بننے لگے، روح پھونکی گئی تو سر سے بنتے گئے نیچے کی طرف، اور جب سر سے نیچے کی طرف بننے لگے اور اوپری حصہ بن گیا تو آدم علیہ السلام نے پہلا کام کیا، چھینکا۔ تو فرشتوں نے جو ہے، اللہ رب العزت نے آدم کو کلمہ سکھا اور کہا کہ جب تم چھینک لو تو الحمدللہ کہو، اور جب انہوں نے الحمدللہ کہا تو فرشتوں نے یرحمک اللہ جواب میں دیا اور کہا اب تمہاری اولاد کا بھی یہی معاملہ ہوگا، جب بھی وہ چھینکیں گے الحمدللہ کہیں گی اور جواب میں یہ کہا جائے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو جو پہلی عبادت اللہ رب العزت نے کروائی وہ ایک دعا تھی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی جو توبہ قبول کی وہ بھی دعا کے ذریعے کی۔ تو دعا ایک مستقل عبادت ہے، یاد رکھیے، یہ کبھی کبھار ہونے والا عمل نہیں، یہ ہمیشہ ہونے والا عمل ہے۔ اسی طرح تمام عبادتوں کے اندر دعا ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی گھڑی ہے، نہ کوئی جگہ ہے، نہ کوئی حالت ہے کہ طہارت ہونا نہیں ہونا، نہ کوئی مقام ہے، بلکہ ایک ایسی مستقل مسلسل بترتیب ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صبح شام دن رات طہارت بغیر طہارت کے کسی بھی حالت میں سوتے اور جاگتے اور لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے سے اور مجمع میں اور انفرادی اور ہر اعتبار سے آپ کر سکتے، ایک ایسی مستقل جاہرانہ عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے، کوئی وقت کی پابندی نہیں، کوئی مہینے کی پابندی نہیں، کوئی دن اور رات کی پابندی نہیں، کوئی جگہ کی پابندی نہیں، کوئی رکعت کسی چیز کی پابندی نہیں، ایک ایسی مستقل عبادت جو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، ہر وقت کر سکتے ہیں، ایک ایسی زبردست چیز ہے۔ اسی طرح اگر سیرت النبی کا مطالعہ کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کوئی گھڑی، کوئی پہلو، کوئی موقع ایسا نہ تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ کی ہو یا امت کو دعا نہ سکھلائی ہو۔ ایک تو تھا آپ کو دعائیں کرتے، ایک سکھایا بھی کرتے تھے، تو نہ کی ہو یا نہ سکھلائی ہو۔ آپ دیکھیے نا، آپ صبح اٹھے، اٹھنے کی دعا، آپ لوگوں سے ملاقات کیے، ملاقات کرنے کی دعا، سلام کرتے ہیں، بیت الخلاء میں داخل ہوئے صبح اٹھ کر، اس کی دعا، بیت الخلاء سے باہر آئے، پیشاب پیخانہ کر کے آپ جو طہارت خانے سے باہر آئے، اس کی ایک دعا، آپ نے وضو شروع کیا، اس کی ایک دعا، آپ نماز کے لیے نکلے، مسجد پہنچے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد میں فجر کی نماز پڑھی، نماز کے اندر مختلف دعائیں جو شروع ہوتی ہے ثنا سے لے کر تو تسلیم تک، مطلب تکبیر سے لے کر تسلیم نماز ختم ہونے تک، مسجد سے باہر نکلے تو پھر اس کے بعد مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا، لباس پہنا تو لباس پہننے کی دعا، اسی طرح جو ہے نیا لباس پہنا، نئے لباس پہننے کی دعا، نئے پھل دیکھے، نئے پھل دیکھنے کی دعا، ہر چیز کی دعائیں سکھائے، سواری پہ سوار ہوئے تو اس کی ایک دعا، سواری سے اتر رہے اس کی ایک دعا، شہر میں داخل ہوئے اس کی ایک دعا، شہر سے باہر نکلے کوئی نئے اس کی ایک دعا۔ تو گویا صبح سے شام تک کوئی ایسا زندگی کا مرحلہ نہ ہوگا جس میں ہم دعا نہیں کرتے، حتیٰ کہ طہارت کے معاملے میں بھی دعا ہے کہ بیت الخلاء میں جا رہے اپنے جو ہے طہارت کے لیے تب بھی دعا، وہاں سے نکل رہے تب بھی دعا، حتیٰ کہ ایک انسان اپنے بیوی کے ساتھ ہو تو اس عمل سے پہلے جو اس کے لیے جائز ہے اس سے پہلے بھی دعا۔ دعائیں دیکھ رہے آپ کس کثرت سے ہے کہ کوئی زندگی کا مرحلہ اس سے خالی نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 1000 سے زیادہ دعائیں جو لیل اور نہار صبح اور شام کی ثابت ہے، جو صحیح روایتوں سے آتی ہے، 1000 کم و بیش 1000 کے قریب ایسی دعائیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ صحیح روایتوں سے ملتی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی مرحلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے تو نہ گزرا ہو جس میں آپ نے کوئی دعا نہ کی ہو یا دعا نہ سکھائی ہو، ہر معاملے پہ دعا، ہر چیز کے لیے دعا سکھائی۔ لیکن افسوس اس امت کا معاملہ یہ کہ دعا کے معاملے میں کنجوس کیا، اس کو علم ہی نہیں دعائیں ہوتی کیا ہے، کرنا کیا ہے، کیا اس کا معاملہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، یاد رکھیے کہ جس امت کے نبی نے کسی گھڑی کو بغیر دعا سے خالی نہ رکھا، اس امت کی یہ بدبختی ہی ہم کہیں گے کہ اس کو دعائیں یاد نہ ہوتی ہیں، یا چونکہ اس کی اہمیت نہیں تو یاد کرنے کی کیا ضرورت، اس لیے کہ دعاؤں کو ہم آؤٹ پروسیس کرتے ہیں۔ آؤٹ پروسیس کیا ہوتا ہے کہ جب میری تجارت بہت بڑھ جاتی ہے تو میں کانٹریکٹس لیتا ہوں اور دوسروں سے وہ کام کروا کے لیتا ہوں، تو آج ہماری دعائیں بھی آؤٹ پروسیس ہوتی ہے، بھائی تم کر دو،
ہمارے گھر میں ایک ولی گزرے، انہوں نے سب کے لیے دعائیں کر دی، ہم تو نبی کی خاندان سے، ان کی دعائیں ہمارے لیے ابھی کافی ہے نا. اس طرح سے ہم دعائیں دوسروں سے کرواتے ہیں، خود سے کرنے کوئی معمول نہیں. تو دعا یاد رکھی عبادت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں آپ پوری زندگی ہر وقت دعائیں کرتے تھے. اسی طرح جو ہے اسلام کے دوسرے اعمال جو فرائض جس کو کہتے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اگر اس کا مطالعہ بھی کرے تو یہ بھی ایک قسم کی دعائیں ہیں. نماز کیا ہے آپ کی شروع سے لے کر آخر تک مختلف دعاؤں کا مجموعہ. آپ حج کرنے جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں حج کے اندر؟ کیا اعمال ہے آپ کے؟ طواف کر رہے تو دعا، صحیح کر رہے تو دعا، جو ہے میدان عرفہ میں ہے تو دعا، مزدلفہ میں تو دعا، جا رہے تو دعا، مطلب دعا ہی تو ہے حج پورا، دعا ہی تو ہے نماز پوری. تو یہ گویا فرائض بھی عبادت ہے. یہ جو فرض عبادتیں ہیں یہ بھی خود ایک قسم کی دعائیں ہیں، یاد رکھیے. تو دعاؤں کی شریعت نے بڑی اہمیت یاد رکھی ہے. لیکن آج یہ ہماری بدبختی ہے، غلط فہمی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں دعا ایک ایسی چیز ہے جو مشکل حالات میں، پریشانی کے اندر، مصیبت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے، ورنہ بہرحال اس کی ضرورت نہیں ہوتی. حالانکہ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی یاد رکھی، بہت بڑی غلط فہمی کہ ہم محض اپنی ضرورت کے وقت دعا کریں، بلکہ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ ہر بار ہم دعا کریں. یاد رکھیں، ہر بار دعا کرے، ہر چیز سے پہلے دعا کرے، ہر چیز کی بعد دعا کرے، ہر چیز کی ابتدا میں دعا کرے. یہ غلط فہمی کو دور کیجیے کہ دعا کبھی کبھار مصیبت میں پھنس گئے، پریشانی میں پھنس گئے تو کرے، بلکہ دعا ایک مستقل جارحانہ ایک مومن کی زندگی کا عمل ہے جو وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، عبادتوں سے پہلے، عبادتوں کے اندر، عبادتوں کے بعد وہ جو ہے دعائیں کرتا ہے. اور اللہ رب العزت جو ہے دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے. ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے لوگوں کو کہ یار میں نے اتنی دعا کی، ہم لوگ اتنی دعائیں کر رہے ہیں لیکن میری دعا قبول نہیں ہوتی. میں نے فلاں مسئلے کے لیے دعا کی، وہ چیز مجھے نہیں ملی. میں نے فلاں کام کے لیے دعا کی، وہ چیز کام نہیں ہوا. میں نے فلاں مسئلے کو فلاں کیا، آج تک وہ چیز نہیں ہوئی. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ میں دعا تو کر رہا ہوں لیکن وہ چیز قبول نہیں ہوتی ہے، وہ چیز میری پوری نہیں ہوتی ہے، یا وہ کام میرا نہیں ہوتا ہے. پھر کیا فائدہ دعائیں کر کے؟ اور جب دعاؤں کا صحیح تصور اور دعا کیا ہے، ہم نے کیا سمجھا؟ دعا مصیبت کی ایک چیز ہے استعمال کی. اب مصیبت حل نہیں ہوئی تو پھر دعا کر کے فائدہ کیا ہے؟ ہم نے دعاؤں کو یہ سمجھا کہ مصیبت کی گھڑیوں میں اللہ کو پکارنا یہ دعا ہے. اب اگر مصیبت میں نے پکارا اور وہ دعا کا جواب نہ آیا، جو مجھے نہ سمجھا، تو پھر فائدہ کیا ہے دعا کر کے جس کا جواب نہیں آتا، جو قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ سوچ کر انسان یا تو دعائیں کرنا چھوڑ دیتا ہے. دعائیں کرنا چھوڑنا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العزت سے جو بدزنی وہ شروع کرتا ہے، یار دعائیں قبول نہیں کرتا اللہ ہماری، فائدہ کیا کر کے؟ بدزنی مطلب اللہ سے بدزن ہو جاتا ہے اور یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دعائیں میری قبول نہیں ہوتی ہے یار، یا دعا کر کے فائدہ نہیں میری قبول نہیں ہوتی. یہ بہت خطرناک چیز ہے، یاد رکھیں. پہلے غلط فہمی کی دعا مصیبت کی ایک چیز ہے، اس کے بعد اگر مصیبت دعا ہوئی دوسری چیز کی، پھر انسان یا تو دعائیں کم کر دیتا ہے یا تو دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. یہ کم اور چھوڑنا تو ٹھیک ہے، اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتا ہے. کیسا اللہ میری دعا قبول نہیں کیا فائدہ یار، دعا کر کے اپنی قبول نہیں ہوتی تو کر کے کیا فائدہ؟ یہ سب سے خطرناک مرحلہ یاد رکھیے. اس میں انسان پھر جو ہے اس دائرے سے نکل جاتا ہے اور اکثر لوگ اس چکر میں جا کے شرک اور کفر تک پہنچ جاتے ہیں. کیسے؟ انشاءاللہ آگے میں رکھوں گا. جبکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اعلان کیا کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. جس طرح میں نے ایک آیت آپ کے سامنے خطبے میں دو آیتیں تلاوت کی. ایک آیت سورہ غافر سورہ نمبر 40، اس کی آیت نمبر 60 میں نے تلاوت کی. اس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارا رب تم سے کہتا ہے، یا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تم اس سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے تم دعائیں کرو اے مسلمانوں، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا. استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو میری دعائیں نہیں کرتے، مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے اور تکبر کی بنیاد پر نہیں مانگتے. جو اللہ فرماتا ہے یستکبرون عن عبادتی، جو دعاؤں کو نہیں کرتا تکبر کی بنیاد پہ، اور دعا عبادت چونکہ یہاں لفظ ہے ان عبادتی، جو دعاؤں کی شکل میں میری عبادت نہیں کرتا تکبر کی بنیاد میں، سیدخلون جہنم داخرین، ایسے شخص کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ جو دعا نہیں کریں گے، تکبر کریں گے، دعا ایک عبادت ہے، تو اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کو اٹھا کر میں کہاں ڈال دوں گا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ایسے لوگوں کو میں جہنم میں ڈال دوں گا. تو اللہ دعا سنتا ہے، نہ کرنے والوں کو جہنم میں ڈالیں گا، تو کرنے والوں کی پھر ضروری اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جواب دے. پھر اس کے نفس پہ لازم ہے، جب وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کرو، نہ کروں گے تو جہنم میں ڈالوں گا، تو گویا تم کرو میں قبول کروں گا. یہ اس کا معنی ہے. دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
کہ میرے بندے اے نبی تم سے سوال کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے بندے سوال کرتے سال کے بعد انی میرے بارے میں فانی قریب. اگر قرآن کا آپ اگر طرز دیکھیں, قرآن کا جواب دینے کا اگر انداز اور اسلوب دیکھیں, قرآن میں جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا تو اللہ نے فرمایا وہ تم سے پوچھتے ہیں فلا کہہ دو قل, وہ تم سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہہ دو قل کے لفظ آتے ہیں. سبحان اللہ. اس آیت پہ غور کیجیے, اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں فَإِنِّي قریب, کہہ دو بھی نہیں کہا, رسول کو نکال دیا بیچ میں سے, فَإِنِّي قریب, کہہ دو ان سے کہ میں قریب ہوں, نہیں کہا فَإِنِّي قریب, میں قریب ہوں ان سے. مطلب گویا جملے اور الفاظ کے اعتبار سے اس کے اندر قالا کا لفظ بھی نہیں آیا کہ نبی تم کہہ دو قل ان سے, یا قال یہ تم ان سے کہہ دو کہ میں قریب ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں سے نکال کر انی قریب سیدھا جواب دیا گیا. حالانکہ سورہ بقرہ اٹھائیے, سوالات کا ایک سلسلہ ہے سورہ بقرہ میں, ہر سوال کی بات آتا ہے کہ آپ سے سوال کرتے قل ان سے جواب کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, قل ان سے کہہ دو, کہ اس کا معنی یہ. یہاں جب سوال ہوا کہ میرے بندے پوچھتے میرے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قل بھی نہیں کہا, نکال دیا فانی قریب, سیدھا اتنا قریب ہوں کہ مجھے یہ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نبی آپ کہہ دو میں قریب ہوں. تو کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, جب میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے میں نبی آپ سے کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, اور جو بھی مجھ سے دعا کرتے ہیں میں ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں, ان کی دعاؤں کا جواب دیتا ہوں. اور فرمایا فلیستجیبوا لی, تو انہیں چاہیے وہ صرف میرے سے ہی دعا کریں, مجھے سے ہی مانگے. ولیؤمنوا بی, اور مجھ پر ایمان لائے. لعلکم یرشدون, شاید کہ وہ ہدایت یافتہ ہو, شاید کہ وہ رشد و ہدایت پر قائم رہے. تو یہاں اللہ رب العزت نے اس کی وضاحت کر دی کہ اے لوگو تم پوچھتے ہو میرے بارے میں قریب ہوں, تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں, لہٰذا تم صرف مجھ ہی سے دعا کرنا تاکہ تم جو ہے رشد و ہدایت پر رہو. ولیؤمن, ایمان مرحل شرط ہے ہر چیز کے لیے, تو میں ایمان والوں کی دعائیں قبول کرتا ہوں. اور آگے فرمایا جو ہے تاکہ تم رشد و ہدایت پر قائم رہو. تو یہاں اس آیت نے وضاحت کر دی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا, جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے, عبادت ہے دعا, یاد رکھیں. اسی طرح فرمایا جامع ترمذی کی یہ بھی روایت ہے الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے, یہ عبادت کا مغز ہے. نماز دعا, حج دعا, یہ مغز ہے. دیکھیے ہر کسی چیز کے بعد دعا ہے نا, حج کے ارکان کر رہے دعا کر رہے, اس میں مغز ہے نا اس کا. تو دعا عبادت کا مغز ہے, یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کو امت جو ہے غور کرے اور اس چیز کو سمجھے. اسی طرح اب جب میں نے یہ کہا اللہ کہتا ہے دعائیں کرو اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے, تو اللہ رب العزت دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے اس سے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں جو دعاؤں کی قبولیت کے تعلق سے کہ اس کی مختصر صورتیں کیا ہوتی ہیں. جب میں نے کہا اللہ دعائیں قبول کرتا ہے تو اللہ دعاؤں کو کیسے قبول کرتا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیا جو میں مانگوں وہ کر دیتا ہے؟ طریقہ کیا؟ آئیے سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا مسلمان دعا کرتا ہے جس میں گناہ اور خطا رحمی کی اگر بات نہ ہو. ایک مسلمان اللہ سے دعا کرتا ہے جس میں گناہ کی بات نہ ہو, اللہ مجھے زنا آسان کر دے یا مجھے فلاں نہیں, گناہ کی بات نہ ہو, اور قطع رحمی رشتے توڑنے کی بات نہ ہو کہ اللہ میرا رشتہ ان سے توڑ دے, میں ان سے فلاں کرتا ہوں, جس میں گناہ کی بات نہ ہو, رشتے توڑنی قطع رحمی کی بات نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ 3 میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے. جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے جو گناہ کی نہ ہو, پہلا شرط, دوسرا قطع رحمی رشتے توڑنے کی نہ ہو, تو اللہ 3 میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ کرتا ہے. غور سے سنیے تاکہ وضاحت ہو جائے کہ اللہ دعائیں بولتے ہیں نا اس میں قبول نہیں کرتا ہے, تو کیا کرتا ہے سنیے. 3 میں سے کوئی ایک کام. پہلا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دیتا ہے. اے اللہ مجھے فلاں گاڑی چاہیے, گاڑی مل گئی, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں گھر چاہیے, گھر مل گیا, دعا کے مطابق خواہش پوری کر دی. اے اللہ مجھے فلاں جو خاتون سے نکاح کرنا ہے, دعا کے مطابق آپ کو کر دیا, وہ چیز آپ کو عطا کر دی. اے اللہ میرے والدین کو صحت عطا فرما, دعا کے مطابق صحت عطا ہو گئی. تو جو مانگتا ہے مل جاتا ہے, پہلی شکل. دوسری صورت دعا قبول ہونے کی, سنیے آپ فرماتے ہیں دعا کو آخرت کے لیے اٹھا کے ذخیرہ بنا دیتا ہے. دعا کو اللہ لے لیتا ہے اور اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ بنا دیتا ہے. اینڈ ٹائمز کا سٹاک, مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سٹاک بنا کے رکھ دیتا ہے, آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے. اور تیسرا فرماتے ہیں دعا کے برابر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. دعا کے برابر آپ نے دعا مانگی اللہ مجھے گاڑی دے, اب بولیں گاڑی نہیں ملی مجھے,
دعا کے برابر مصیبت ٹال دی. ہو سکتا ہے گاڑی لیتے ایکسیڈنٹ ہو کے مر جائے, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, گاڑی نہیں دلائی آپ, دعا کے برابر مصیبت ٹال دی, تو آپ کی دعائیں اللہ نہیں قبول کر کے در حقیقت قبول کر رہا ہے, وہ اس کا بدلہ دے رہا ہے آپ کو. مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی ہے, پتا چلا اس میں تو میرے لیے شر تھا, اللہ نے بچا لیا, بعد میں الحمدللہ میں بچ گیا, ورنہ وہ چیز لے کے پھنس جاتا ہوں. سمجھے آپ؟ تو نہیں قبول کر کے قبول کرتا ہے آپ کی دعا. وہ 3 شکلیں, پہلی ہو بہو جو مانگا عطا ہوا, دوسری شکل آخرت کے لیے توشہ ذخیرہ بنا کے اعمال میں رکھ دیا, تیسری شخص دعا کے برابر مصیبت ٹال دی جاتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے, مطلب دعا میں نقصان کچھ ہے نہیں, صرف فائدہ ہے, تب تو ہم کثرت سے دعائیں کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کے پاس بہت خیر ہے, تم جتنی چاہو کرو, اس کے خزانے بہت زیادہ کم نہیں ہونے والے, کرتے رہو جاؤ. اور ایک دوسری روایت میں آپ نے فرمایا ایک بندہ اللہ کے پاس جائے گا, اس کا حساب کتاب ہوگا, وہ کہیں گے اللہ میں نے یہ اور یہ عمل تو کبھی زندگی میں نہیں کیے تھے, مطلب کچھ ایسے عمل اس کے نام عمل میں ہوں گے جو اس نے کیے نہ ہوں گے. وہ کہیں گے اللہ یہ کیا ہے, تو اللہ کہیں گا یہ وہ تیری دعائیں تھی جو میں نے قبول نہیں کی تھی جب تو نے مانگی تھی دنیا میں. تو وہ بندہ کہیں گا کاش کہ میری اللہ کوئی دعا قبول نہ کرتا, اس لیے کہ اتنا اجر ملے گا نہیں قبول ہونے والی دعاؤں کا جسی کو امتحان ہے. تو وہ کہیں گا کاش ہے اللہ تو میری ایک بھی دعا قبول نہ کرتا دنیا میں, آج اس کا اجر ملتا. تو کیا ہوتا اس اجر بڑھنے سے, نام اعمال نے وزن نیکیوں کا بڑھنے سے اس کے مقامات بلند ہوتے تھے جنت. تو کہیں کاش ایک بھی دعا اللہ دنیا میں قبول نہ کیا ہوتا تو نے میری. تو 3 میں سے ایک ملتا ہے, یاد رکھیے. اب کوئی دعائیں نہ چھوڑے, اللہ سے ناراض نہ ہو, اللہ سے رسوائی کا اظہار نہ کرے اللہ میری نہیں سنتا ہے, وہ سن رہا ہے آپ کی, آپ کو 3 میں سے ایک دے رہا ہے. دعا کے بدلے دعا جو مانگا وہ دے رہا ہے, یا اس کے بدلے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ رہا ہے, یا اس کے بدلے آپ کو اور مجھے اس کے برابر مصیبت کو ٹال دے رہا ہے, مصیبت کو ٹال دے رہا ہے. اور کیوں نہ ہو, ہم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہم ظاہر کو دیکھتے ہیں نا, اللہ جو ہے باطن کا جاننے والا ہے, وہ زیادہ بہتر جانتا کیا اچھا اور کیا نہیں. میں دعائیں مانگ رہا ہوں, اور اللہ نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ میں, انسان کبھی کبھار اپنے لیے دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتا ہے, دعائیں نہیں ہوتی بد دعائیں مانگتا ہے. وہ قسم سے اللہ اس کو نہ قبول کر کے رحم کرتا ہے ہم پر. مجھے علم نہیں کسی چیز کا, میں دعا کر رہا ہوں اللہ یہ چیز ہی مجھے چاہیے, دعا یوں کرنا چاہیے اللہ اس میں خیر ہو تو مجھے دے, نہیں یہ چیز ہی مجھے چاہیے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے لے. آپ نے وہ چیز لی, اس کے بعد اس کا بھاؤ ختم ہو گیا, وہ چیز بیکار ہو گئی, وہ تو ناقص تھی, اس سے فلاں مسائل تھے, آپ کہیں گے میں نے کیا کر دیا, خیر کی نہیں کیا آپ نے, بس اپیل تھی کہ وہی چاہیے, دے دیا اللہ, خیر کی نہیں مانگی آپ نے. سمجھ رہے؟ تو کبھی کبھار دعاؤں کی شکل میں بد دعائیں مانگتے اللہ سے, سمجھے؟ تو اللہ سے دعا کرنے کا حکم ہے. اس چیز کو سمجھے دعا کیا ہے, یہ بڑی اہم چیز ہے. اور 3 میں سے کوئی ایک شکل میں انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں قبول ہوتی ہے, اور آخرت میں اگر اس کا بدلہ ملے تو انسان کہیں گا دنیا میں کاش قبول نہ ہوتی تو بڑا اچھا ہو جاتا, اس لیے آخرت میں بہت کثیر اس کا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے, اسی طرح اب جو میں نے کہا دعائیں قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں, 3 صورتیں ہیں, اس میں سے جو 3 صورتیں ہیں اس میں سے جو ایک صورت اللہ ہو دعا کو قبول کرتا ہے, اس جو سٹیپ جو پہلا قبول جو اللہ ہو کرتا ہے, اس کے پھر 2 طریقے اللہ کے قبول کرنے کے. اللہ ہر دعا قبول کرتا ہے, دعائیں 3 شکل میں قبول ہوتی ہیں, ہو آخرت میں بدلا اس کے برابر مصیبت ٹالتا ہے. تو جو پہلی شکل اللہ قبول کرتا ہے, اس قبول کرنے کی پھر 2 شکلیں ہیں. اس قبول کرنے کی 2 شکلیں, وہ کیا ہے؟ پہلی شکل یہ ہے دعا مانگی تبھی قبول ہو گئی, آج میں نے دعا کی کل نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی پرسوں نتیجہ آ گیا, آج میں نے دعا کی 1 مہینہ بعد رزلٹ تھا میرا اور وہی آیا جو میں چاہتا تھا. تو یہ ہوا فوراً حال میں, مطلب بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دعا فوراً قبول ہو گئی آپ کی. اور کبھی اس دعا کو اللہ بعد میں قبول کرتا ہے, بہت لمبے عرصے کے بعد, کتنا عرصہ ہم نہیں جانتے, بہت دن بعد کرتا ہے. لیکن تو جو پہلی شکل ہے پھر اس کے 2 ٹائپس ہوتے ہیں, پہلا فوراً, دوسرا تھوڑا وقت کے بعد. آئیے اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جس میں دعا جو فوری قبول ہو جاتی ہے اس کی ایک مثال ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ تھے بنی اسرائیل سے, اور وہ جنگل میں تھے, زوردار بارش ہونے لگی, تینوں نے گفا میں پناہ لے لی. اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور گفا کی منہ پہ آ کے لگ گیا, گفا بند ہو گئی. تینوں نے کہا اپنے اپنے نیکی کا وسیلہ تلاش کرو اور اللہ کے سامنے ایسی نیکی بیان کرو جو نیکی خالص اللہ کے لیے کی ہوں گی تاکہ یہ مصیبت ٹل جائے. پہلے نے کہا اللہ میں نے اپنے والدین کے لیے جو ہے بکریاں چرا کر آیا تھا, والدین سو گئے, میں روز پہلے ان کو دودھ پلاتا, اس دن بعد میرے والدین سو گئے تھے, بچے حالانکہ میرے بھوک سے تڑپ رہے تھے, میں نے پھر بھی بچوں کو جو ہے دودھ نہیں دیا, پہلے والدین کے اٹھنے کا انتظار کیا, انہوں نے پیا, پھر میں نے بچوں کو دیا. یہ میں نے تیرے لیے کیا تھا, اگر تجھے یہ چیز پسند ہے تو جو ہے اس کو جو ہے تو تھوڑا اس مصیبت کو ہٹا دے. پتھر تھوڑا کھسک گیا, روشنی اندر آنے لگی, فوراً اثر ہوا دعا کا, فوراً انسٹنٹ دعا ہوئی, اثر ہوا, پتھر تھوڑا کھسک گیا. پھر دوسرے شخص نے دعا کی
اور تیسرا بہرحال تفصیلی ہے واقعہ بہت لمبا. تینوں نے دعا کی. ایک کی دعا پہ تھوڑا کھلا روشنی آئی, دوسرے کی دعا پہ اتنا کھلا کہ باہر دیکھ سکتے لیکن نکل نہیں سکتے, تیسرے کی دعا پہ وہ رول کر کے بازو ہٹ گیا اور تینوں باہر نکل گئے. جبھی اللہ نے جواب دیا ان کی دعا کا. یہ ایک شکل. اب دوسری شکل جو اللہ بعد میں جواب دیتا ہے, جو بعید ہوتا ہے, عرصے بعد دیتا ہے, تو آئیے اس کی مثال اور قرآن نے دی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 129, اور فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اے اللہ ان لوگوں میں سے, انہی میں سے ایک رسول پیدا کر. اے اللہ ان لوگوں میں سے. دعا کب کیا آپ نے معلوم آپ کو؟ جب اسماعیل علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کو لا کر مکے میں چھوڑ دیا. مکے میں چھوڑنے کے بعد جب آئے تو ایک دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ اے اللہ میری اس اولاد سے, اسماعیل سے, اس کی نسل سے, ان لوگوں میں سے جو ہے اللہ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, انہی کے اندر سے ایک رسول انہی میں سے بھیج, یتلو علیہم آیاتک, جو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے, ویعلمہم الکتاب, اور تیری کتاب کا علم انہیں دے, والحکمہ, اور ان کو نبوی علم حدیث کا علم حکمت عطا فرمائے, ویزکیہم, اور ان کی نفسوں گناہوں سے پاک کرے. اور یہ دعا کا نتیجہ کون تھے معلوم آپ کو؟ یہ دعا کب قبول ہوئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا نتیجہ تھے. آپ نے حدیث میں اس کی تفسیر کی اور فرمایا, آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. کتنے ہزار سال پہلے کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے دعا؟ قبول کب ہوئی؟ وہ انہی میں سے رسول آیا. آخری نبی عرب تھے, اسماعیل علیہ السلام کی نسل تھے, لیکن ہزاروں سال بعد دعائیں رائگاں نہیں جاتی ہے, اثر لاتی ہی اثر ہو فوراً یا بعد میں. اور بعد کی فوراً کی مثال بھی میں رکھ دی, بعد کی مثال بھی رکھ دی آپ کے سامنے. تو اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. ہر دعا قبول ہوتی, میری آپ کی بھی ہوتی ہے, لیکن فوراً نہیں ہوئی. کئی ہزار سال بعد اسی نسل میں اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی آئے. دعائیں خوب دیجیے, خوب دعائیں دیجیے. یہ دعائیں پتہ نہیں کب اثر لائیں, کتنے نسلوں بعد لائیں گی. ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہزاروں سال بعد رنگ لائی, 3000 3.5 4,000 سال بعد. دعائیں کرنا چاہیے, اس کے بڑے فضائل یاد رکھیے. تو 3 شکلوں میں سے پہلی شکل کی 2 قسمیں ہیں کہ فوراً اور دیر سے. لیکن یاد رکھیے اللہ رب العزت دعا قبول کرتا ہی ہے. دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی. کبھی اپنی دعاؤں سے مایوس مت ہوئیے کہ میں نے دعا کی اور قبول نہ. اسی طرح جو شخص جو ہے حاجت طلبی کے جو ہے ذریعہ دعاؤں کو سمجھتا ہے, اور جب حاجت اس کی پوری ہوگی سمجھتا ہے دعا غنیمت ہے, وہ شخص ایسا سوچ کر جو ہے بہت بڑی غلط فہمی کرتا ہے, اور اس کی وجہ سے بہت سارے غلط اس کے نتائج نکل جاتے ہیں. اور ایسا شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ دعا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے کرنے سے میری حاجت پوری ہوں گی, اور بعد میں عام حالت میں دعا نہیں کرتا, اس شخص کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی جہاد کے لیے جائے اور اس کی نیت و مال غنیمت ملے مجھے. تو کیا ایسے شخص کو جہاد کا ثواب ملتا ہے جو جہاد کی نیت جائے اور یہ سوچے مال غنیمت کے لیے جائیں گے اپنے جہاد میں, چلو بہت پیسہ ملتا ہے جتنے ایک بار فلاں ہوتا. اور وہ شخص جو دعا کو عبادت سمجھ کے کرتا ہے, اس کی مثال ایسی ہے وہ مجاہد جو میدان جہاد میں جاتا ہے, وہ سوچتا ہے یا تو پھر اللہ فتح دیں گا, یا تو جو ہے شہید ہو جائیں گے, جیت گئے تو مال غنیمت بھی شاید مل جائے گا. اس کی نیت اصل نہیں ہے, اس کا اصل مقصد عبادت ہے وہ جہاد. اس کے اندر اس کو کیا ذیلی فائدے ملیں گے اس کے لیے وہ اہم نہیں ہے. تو ہم بھی جب دعا کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم صرف اس کے مقصد کے لیے کہ بس اللہ میرا مصیبت حل کر دے, بس دعا کر رہے اس کی بات نہیں, بلکہ دعا مستقل عبادت ہے, چاہے فائدہ ہو چاہے فائدہ نہ ہو. جیسے وہ مجاہد جو جہاد میں جا رہا ہے سوچ رہا مال غنیمت ملے تو میں جاؤں گا, تو اس کا جہاد فائدہ کا نہیں. وہ مجاہد جو سوچ رہا ہے مال غنیمت نہ ملے, فتح ملیں گی, فتح نہ ملے تو کم از کم شہید تو ہو جائیں گے, فائدہ تو ہر طرف. سمجھ رہے؟ تو دعا کو بھی آپ مخصوص نہ کر دے, مصیبت میں تو دعا کرو. دعا تو مصیبت, تنگ دستی, خوشحالی, فراوانی اور ہر اعتبار سے صحت مندی میں اور بیماری میں اور ہر حالت سے امن میں اور خوف میں, ہر جگہ جو ہمیں جو ہے دعا کرنی چاہیے. اسی طرح دعا ایک بہترین ہدیہ ہے, یاد رکھیے. دعا ایک بہترین تحفہ ہے جو ایک دوسرے کو ہم دے سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس ایک غلط فہمی. کیا غلط فہمی ہے؟ دعا صرف بوڑھے لوگ دیتے. تو اگر میں آپ سے کہوں اللہ آپ کو جو اچھا رکھے, اور کتنے بڈھے ہو گئے فیض میں, اللہ آپ کو اچھا رکھے, ارے فیض بھی آپ اتنے بڈھے نہیں نا, دعائیں دے رہے ابھی سے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں دعا صرف بوڑھے لوگ دے سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس امت میں سب جوان مرتے ہیں, بوڑھا کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا. دیکھیے کہاں کوئی بوڑھا ہوتا ہے, انسان کی 60 سال 70 سال زندگی گزرے لیکن کالا کر کے گھوم رہا ہے, ٹی شرٹ صاف ٹی شرٹس اور اپنا دکھاتے ہوئے بالکل کالے بال ہے, بتانا چاہ رہا ہے ابھی تو میں جوان ہوں بھائی, کہاں میرے چکر میں جا رہے تھے. جوان ہوں, بوڑھا مت سمجھو مجھے, بچے ہیں میرے بڑے لیکن پھر بھی میں جوان ہوں, ہے نا. تو بوڑھے کہاں ہوتے ہیں؟ اور دعا چونکہ بوڑھے لوگ دیتے ہیں تو ہمارے پاس تو کوئی بوڑھا ہوتا ہی نہیں, ہے نا. اور مرد تو بھی ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں, عورتیں تو کبھی دعا دیتی ہی نہیں ایک دوسرے کو. فرض سلام کا جواب دینے بھی کتراتی ہے تو دعائیں تو دور کی بات ہوتی ہے نا. اگر کوئی ایک خاتون کو دوسری خاتون کر دے السلام علیکم بولتی ہے
तुमने हमको सलाम किए? बोलती हूँ क्यों, पहचानते हमको? नहीं। उधार उधार लेने आने वाले के बाद में? नहीं, ऐसा भी नहीं। अच्छा, बच्चों के पूरे रिश्ते हो गए हमारे, बेटा जरूरत नहीं तुम्हारे सलाम की हमको। उसके पीछे मकसद देंगे, किस लिए दुआ, काहे के लिए सलाम, सलाम दुआ क्यों दे रहे तुम? इतनी कंजूसी हो गई है ना। और औरतें भी बूढ़ी नहीं होती थी, इसलिए कोई होता ना, पहले एक जमाना था दुआएं देते थे, औरतें कसरत से दुआएं देते, आज कोई नहीं था, इसलिए कि दुआएं बूढ़े लोग देते, और इस उम्मत में माशाल्लाह सब जवान मरते, बूढ़ा कोई होता नहीं है, तो लिहाजा दुआ की जरूरत नहीं। दुआ दीजिए, कसरत से एक दूसरे को दुआ दीजिए। दुआ हदिया है एक दूसरे को जो हम देते, तोहफा है, कुछ नहीं दे सकते, दुआ तो दे सकते हैं ना। दूसरे हदियों को पैसा लगता है, जेब खर्च होता है, कुछ मत कीजिए, दुआएं तो दीजिए अच्छी अच्छी। इनमें हरगिज ये कहना नहीं चाह रहा तोहफे दीजिए मत, सिर्फ दुआएं दीजिए, लेकिन दुआएं दीजिए लोगों को, ये बेहतरीन हदिया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा कुछ अच्छा काम करते इस्लाम के लिए और दीन के लिए, शरीयत के लिए, दुआएं का तोहफा देते। क्योंकि आप सबके पास माल दौलत कहाँ थी उतनी, जो आती खर्च कर देते, दुआएं देते फौरन। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु ने जंग तबूक में खूब माल खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने खूब दुआएं दी उनको, खूब दुआएं दी। हदिया है, दीजिए दुआएं दूसरे को, सलाम की शक्ल में, सलाम से हट की मुसीबतों की दूर करने की शक्ल में, या मुख्तलिफ दुआएं जो आपको लगे इसकी परेशानी मेरे भाई, मेरी बहन की, मेरे दोस्त की, मेरे रिश्तेदार की, खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे को। और ये दुआओं का चलन बिलखुसूस हम देखते हैं हिंद पाक में, बर्रे सगीर में बहुत कम है, क्योंकि हमारा तस्वर कुछ और ही है। एक गलत फहमी की बुनियाद पर हम दुआ नहीं दे सकते, तो मेरी दुआ कहाँ अल्लाह सुनता, मेरी कहाँ कबूल होने वाली, दुआओं का मामला नहीं। लेकिन आप जाएंगे अगर अहले अरब को आप देखेंगे तो माशाल्लाह उनमें आज भी दुआओं का बड़ा सिलसिला होता है। कोई भी अरब से आप मिलिए, इतनी दुआएं देंगे आपको, कैसे है, घर के हाल क्या है, अल्लाह अच्छा रखे, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तेरे माल में बरकत दे, बच्चों में बरकत दे, खूब चलती उसकी 5 मिनट दुआएं चलते रहती है। फिर जाते वक्त 5 मिनट दुआएं, 2 मिनट की असल बात थी, मैं काम से आया था, 5 मिनट दुआएं पहले, 5 मिनट बाद दुआएं चलते रहती है उसकी। जाने जाने था दुआ करते रहेंगे उसको, अल्लाह अच्छा रखे, फिया अल्लाह, दुआएं करते रहेंगे। दुआओं को रखिए, इसको चलन मामूल बना दीजिए, अपनी जबानों को तर रखिए दुआओं से एक दूसरे के लिए। कुछ नहीं तो कम से कम लफ्जी तो कंजूसी मत कीजिए, एक दूसरे को खाली दुआएं देने में क्या जाता है, दुआओं को खूब याद कीजिए, एक दूसरे को खूब दुआएं दीजिए। अरबी नहीं आती है, ठीक, कोई मसला नहीं, उर्दू में बोलिए, कोई अरबी में ही करना शर्त नहीं है। दुआ जो सुन्नत से साबित दुआएं उसको अरबी में ही करना, उसका असल सवाब तो तभी है, लेकिन ना याद हो तो कम से कम उर्दू में तो बोल सकते हैं ना, अल्लाह अच्छा रखे, खुश रखे, बरकत दे, ये तो इतना तो बोल सकते हैं ना। नहीं, दुआ देने में बहुत शर्म आती, क्यों, गालें देने में शर्म नहीं आती तुमको कभी? सिर्फ दुआ में शर्म, तुमको पूरे दीनी काम में शर्म और हया और सब आती है। नमाज पढ़ो तो शर्म आ रही, दुआ दो तो शर्म आ रही, ये करो तो शर्म आ रही, अजान दो तो शर्म आ रही, बाकी सब नंगे धड़ंगे कामों में हमको शर्म नहीं। खुलकर डटकर सड़क पे खड़े रह के पिचकारियां मार रहा, उसको शर्म नहीं आया, उसको क्या, दुआ नहीं, बहुत शर्म आती, दुआ वो अच्छा नहीं दिखता है, इतने बड़े लोग दुआ देना, यहाँ पिचकारी मारने की शर्म नहीं आती तुमको। तो जहाँ शरीयत है वहां शर्म और हया ला ली, और जहाँ शर्म और हया होना था कि सड़क पे खड़े की शर्म करो, थूक रहे हो तुम सड़क पे, वैसे सड़क पे थूकना भी दुरुस्त नहीं, बीच में बाजू जाना चाहिए, और उस पर एक गंदी चीज खा के थूकते हो जिससे धब्बे लगते हैं इमारतों पर, जमीन खराब होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ उम्मत होता है ना, उम्मत मुस्लिमा की अगर नौजवान कुछ जमा हो जाए, कुछ अफराद जमा हो जाए और जब वहां से चले जाए तो आप पहचान सकते हैं, हाँ ये मुसलमान नौजवान जमा हुए होंगे यहाँ, वो पिचकारियों के धब्बों से। जानवर का रेवड़ा अगर रात में कहीं रुके और निकल जाए तो उसकी गिलाजत से पहचानते ना, यहाँ जानवर रात में रुके थे, तो वैसा आप पहचान लिया, हाँ मुसलमान बराबर आए थे यहाँ, बराबर दिख रहा है, पूरी मेरी दीवार खराब हो गई, गाड़ियों पे पिचकारियां पड़ी हुई है, फला चीज भी इन्होंने खराब कर दी, अंदाजा लगाई। तो शर्म कीजिए बुरी चीजों में, अच्छी चीजों में आगे बढ़िए, पहल कीजिए दुआएं देने में। तो दुआएं कोई बूढ़े और जवान का मसला नहीं है, मर्द और औरत का मसला नहीं है, दिन और रात का मसला नहीं है, अरब और अजम का मसला नहीं है, अरबी और गैर अरबी का मसला नहीं है। खूब दुआएं दीजिए एक दूसरे से, दुआएं तोहफा है, हदिया है एक दूसरे को। ठीक इसी तरह दुआ मोमिन का जबरदस्त हथियार है, जो आज का मेरा उन्वान था, दुआ मोमिन का हथियार। दुआ मोमिन का एक स्पिरिचुअल वेपन है, ये एक ऐसा हथियार है कि जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, ये हथियार आप निकालते हैं, ये चीज आपके पास हमेशा लगी हुई, एक जबरदस्त हथियार, ये मोमिन का हथियार है। हर मुसीबत, हर परेशानी और हर वक्त जब दुनिया आपकी पूरी भी मुकम्मल खिलाफ खड़ी हो जाए, ये हथियार आप निकालिए, ये वेपन आप निकालिए अपना, जो आपकी मदद करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस ताल्लुक से सूरह नहल, सूरह नंबर सूरह नमल, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 62 में फरमाया, कहा अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दाऊ व यक्शिफु सुआ व यजअलुकुम खुलफाअल अर्ज़ि व आलिहुम। फिर आगे अल्लाह फरमाता है खुलफाअल अर्ज़ि, और फरमाया भला कौन है जो बेकरार की दुआ कबूल करता है जब वो इसे पुकारता है। क्या फरमाया अल्लाह ने, भला वो कौन है जो बेकरार की दुआएं, जब इंसान परेशान, तंगदस, मुसीबत ज़दा होता है तो कौन है उस बेकरार इंसान की दुआएं सुनता है। तो दुआ मेरा और आपका हथियार है, और एक ऐसा जबरदस्त हथियार
کہ جو آپ ہر وقت استعمال کر سکتے ہیں، اور مصیبت میں یہ ہتھیار تو بالکل آپ کا سب سے بالکل آخری ساتھی یسوع کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے، جس کے تعلق سے اگر آپ واقعہ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے یونس علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے کہ یونس علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی. خطا یہ ہوئی کہ آپ نے جب اللہ نے اس بستی پر عذاب لانے کا سوچا تو آپ نے سوچا اب دعوت پہنچا کے کیا فائدہ، نکل جاتا ہوں بستی سے. نکل کر چلے گئے. جب کشتی میں سوار ہو کے شہر سے جا رہے تھے، ہوا یوں کہ لوگوں نے کہا کہ ایک طوفان آ رہا ہے اور طوفان سے بچنے کے لیے کشتی کو ہلکا کرنا پڑے گا، خرہ ڈالیں گے، لوٹ ڈالیں گے، جس کا نام آیا اس کو کشتی سے باہر پھینک دیا جائے گا. خرہ ڈالا گیا، یونس علیہ السلام کا نام نکلا. یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لوگوں نے اٹھا کر کشتی سے پھینک دیا. جو ہی آپ کشتی سے گرے ایک بڑی مچھلی نکل کر آئی اور یونس علیہ السلام کو نگل لیا. نگل کے سمندر کے اندھیروں میں چلے گئی، وہ لے کر گہرائیوں میں چلے گئی یونس علیہ السلام کو لے کر. آپ تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے، مذاق نہیں یاد رکھیے، تنہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں ہے. بڑی مچھلی ہوں گی، بہت بڑی، اور مچھلیاں بہت بڑی ہوتی ہیں. مچھلی کے پیٹ میں ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں. اس اندھیرے سے یونس نے آواز دی اپنے رب کو اور کہا. اللہ پر رب العزت نے اس بات کو اپنی کتاب میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت میں 87 اور 88 فرما کہا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس نے اس اندھیرے سے اپنے رب کو آواز دی ظلمات سے کہ لا الہ الا انت سبحانك، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے، عبادت کے لائق تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، انی كنت من الظالمین، میں گناہگار تھا. تو اللہ رب العزت نے یونس کی اس ظلمات سے آواز کو سنا اور نکال دیا یونس کو ظلمات سے باہر. تو اللہ رب العزت سب کی سنتا ہے، مانگنا تو آئے. یونس علیہ السلام نے اس گہرائی سے، سمندر کے اس گہرائی اور ظلمات سے آواز دی اپنے رب کو. اللہ نے فرمایا فنادى في ظلمات ان لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. اس نے آواز دی اور اس اندھیرے سے کہا اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں، تیرے علاوہ لائق معبود کوئی عبادت کے لائق نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، وہ میں تھا جس نے اپنے نفس پہ خطا کی، وہ میں تھا جس نے ظلم کیا اور تیرے حکم کی خلاف ورزی کی. اللہ رب العزت نے سنی اور کہا فاستجبنا له، اور تیرے رب نے اس کی دعا کو وہاں سنا، اس اندھیرے میں جب کوئی نہیں تھا، سمندر کی گہرائی میں سنا. فاستجبنا له ونجیناه من الغم، اور اس کو اس کے غم سے نکال دیا. وکذالک ننجی المؤمنین، ہم ایسی نجات دیتے اپنے ایمان والے بندوں کو. سمجھ رہے ہیں بات؟ ابراہیم علیہ السلام لا اولاد، اولاد نہیں ہے آپ کو، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. سوچتے ہی مشن کون لے کے چلیں گا میرے بعد، کوئی لڑکا اور میرا جو مشن لے کر چلے. اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی. انبیاء علیہ السلام آہ بکا کر رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، پھر کیوں اس امت کو شرم آتی ہے رب سے دعا مانگنے کے لیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ایوب علیہ السلام نے دعا کی اپنی بیماری کے لیے. اسی طرح جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی، جو یحییٰ علیہ السلام کی آپ کو خوشخبری دی گئی. یوسف علیہ السلام نے جب اس بری عورت نے جو آپ پہ قصد کیا کہ آپ کے ساتھ بدکاری کرے تو دعا کی اللہ مجھے وہ جیل زیادہ بہتر ہے بنسبت اس عمل کے. اللہ نے دعا قبول کی اور جیل میں ڈال دیا، اس لیے کہ ورنہ وہ زنا کرنے کے اوپر تلی تھی. آپ نے کہا وہ جیل بہتر ہے اس زنا سے، اللہ نے جو آپ کو بچا لیا اور جیل میں ڈال دیا. اندازہ لگائیے ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی. بس یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ رب العزت سے مانگنا تو آئے. ایک واقعہ سناتا ہوں اللہ کیسے سنتا ہے لوگوں کی، اور لوگوں کی کیوں میں کہوں، اللہ رب العزت تو جانوروں کی بھی سنتا ہے. یاد رکھیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے دور میں قحط سالی ہو گئی، سوکھا پڑ گیا. جو ہے سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر چلے، لاؤ لشکر جو ہے مسلمانوں کو لے کر چلے کہ بستی سے باہر نکل کر اللہ سے نماز استسقاء دعا. نماز استسقاء کیا ہے؟ دعا ایک قسم کی عبادت کر کے دعا مانگتے ہیں. نماز استسقاء کے لیے نکلے، جب نکل کر چلے اپنے جو ہے بستی سے اور ایک جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں تھی، جب وہاں سے نکلے آگے چلے تو کہا اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں واپس جانا ہے. تو لوگوں نے کہا اے یونس، معاف کرنا اے سلیمان، تم ہمیں نماز استسقاء کے لیے لے کر چلے تھے، کیا بات ہے، کیوں آپ تم کہہ رہے ہو؟ تو کہا جب ہم وہاں سے چلے تھے ایک چونٹی الٹی اپنے پیٹھ کے بل لیٹی اور اس نے اپنے پورے پیر آسمان کی طرف کیے اور اللہ سے دعا کی بارش کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، اب ہمیں نماز استسقاء کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جو ہے سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بات سمجھتے تھے. تو کہا اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی، تو اللہ تو چونٹیوں کی قبول کرتا ہے، پھر تمہاری اور میری مومنوں کی کیوں نہیں سنیں گا؟ وہ چونٹی کو اللہ کی ولی نہیں تھی اور کوئی بزرگ نہیں تھی، جانور ہے وہ، اللہ اس کی بھی سنتا ہے. بس مانگنا تو ہے اپنے رب سے، رب سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہے اوپر، ورنہ اللہ نہ سنیں گا تو کس سے مانگیں گے بندے؟ بتاؤ مجھے. اگر وہ ذاتی سننا بند کر دے جو سننے والی اور سمیع ہے تو میں کس سے پھر دعائیں مانگوں؟ اور جب لوگوں نے یہ سوچا کہ وہ ذات سنتی نہیں ہے تو پھر لگے انسانوں کے در پہ مانگنے کے لیے. آج جو سب سے افضل دعا، افضل عبادت دعائیں ہیں، کہاں کہاں مسلمان مانگتے ہیں، کن کن دروں پر مانگ رہے اللہ کو چھوڑ کر؟ ذرا غور کیجیے.
یہ غلط فہمی ہے اس کی بنیاد ہے کہ اللہ سنتا نہیں، ہماری سنتا نہیں، گنہگاروں کی سنتا نہیں، وہ تو صرف بزرگوں کی ولیوں کی سنتا ہے، اور ایسے فالتو قسم کے عقیدے. اور ان عقیدے کو میں فالتو لفظ کہنا بھی بہت فالتو سمجھتا ہوں. فالتو بولنا چاہیے ایسے عقیدوں کو، جن عقیدوں کا نہ سر ہے نہ کوئی ٹانگ ہے شریعت کے اندر. جس شریعت نے آپ کو سب کو اختیار دیا دعائیں کرنے کا، پتہ نہیں کس نے شریعت سے اس کے دعاؤں کا اختیار چھین کے کہا یہ تو ریزرویشن ہے ہمارے لیے، ہم کر سکتے ہیں دعا تمہارے لیے، ہم سے مانگو تو ہم پھر تم کو دیتے ہیں. ابھی اللہ تک کہاں جاتے ہو؟ ہم تک تو آ جاؤ، پھر اللہ تک جانا دعائیں مانگنے. اس قسم کی باتیں کہہ کر مجھے اور آپ کو ایک افضل عبادت سے آج کاٹ کر رکھ دیا. اسی طرح جو ہے دعا کے بارے میں جو غلط فہمی ایک بہت بڑی وہ یہ ہے، لوگوں میں جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اللہ صرف نیکوکاروں کی سنتا ہے، گناہگاروں کی نہیں سنتا ہے. اللہ صرف نیک لوگوں کی، بزرگوں کی، پیروں کی، فقیروں کی سنتا ہے، اور وہ جو ہے سب کی نہیں سنتا، گناہگاروں کی نہیں سنتا. اور ہم تو گناہگار ہیں، آپ تو گناہگار ہیں، ہم تھوڑی دعا کر سکتے اللہ سے. یہ یاد رکھیے ایک بدترین عقیدہ ہے شریعت میں. اس عقیدے کا کوئی جو اصول اور کوئی وزن نہیں ہے، یاد رکھیے. اور جب انسان یہ سوچ لیتا میری دعائیں تو میں نیک نہیں ہوں، اور ہر انسان گناہگار ہے، میں نیک نہیں ہوں تو اللہ میری دعا نہیں سنیں گا، لہٰذا کسی پیر، فقیر، بزرگ، ولی، اچھی شخصیت، نبی کسی کو پکڑنا ہوں گا اور ان کے ذریعے جانا ہوں گا اس دعاؤں کے لیے. جب یہ عقیدہ لے لیتا ہے اور شریعت کا عقیدہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ 3 کام کرنا شروع کر دیتا ہے. پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بندہ اللہ سے اپنا تعلق ختم کر لیتا ہے اور پیروں اور فقیروں کا محتاج بن جاتا ہے. اللہ سے تعلق کٹ. اب یہی ذریعہ ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کی. دوسرا کام یہ کرتا ہے بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے نظریں اور نیاز اور کھانا اور پلانا، اور مرنے کے بعد جو ہے ان کے آستانوں کے اوپر چڑھاوے چڑھاتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے، خوش ہو جائے. زندگی اگر زندہ ہے تو خوب کھلاتے اور پلاتے ہیں. بزرگ کے ہاتھ بھی دھو کے پی رہے ہیں، افسوس اس امت کو عقل تو ہو، پیر دھو کر بھی پی رہے ہیں. سبحان اللہ، بزرگ ہے نا. اللہ تو اب سننے والا نہیں، پہلے عقیدہ بنا لیا ایک فالتو، میری زبان میں فالتو والا، اور اس کے بعد اب لگے ان کو خوش کرنے. اللہ سے تعلق ختم، ان کو خوش کر رہے، نظریں اور نیاز، زندہ ہے تو اور مردہ ہے تو. اور اس کے بعد تیسرا کام کرتے ہیں، جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ اللہ نہیں سنتا ہماری، ہم گناہگار ہیں، تیسرا کام کرتے ہیں دعا قبول ہونے کے لیے بزرگوں کو وہ مقام دے دیتے ہیں جو اللہ کا مقام ہے. نہیں، ان تک ہی جانا پڑے گا، ان کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، اور انہی کو راستہ بنا لیتے، اللہ کو مکمل ترک کر دیتے ہیں. جبکہ اللہ رب العزت نے اس کا اعلان کیا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، جو میں نے آیت پڑھی تھی، تمہارا رب تم سے کہتا ہے، ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے اے لوگو کہ مجھ سے دعا مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن دعا، اور جو تکبر کرتے ہیں عبادتی، میری اس عبادت میں کی دعا نہیں کرتے تو میں انہیں اٹھا کر جہنم میں ڈال دوں گا. یہاں یہ کہا کیا؟ نیک لوگوں تم دعا کرو، تم دعا نہیں کروں گا تو اٹھا کے جہنم میں ڈال دوں گا. کیا کہا؟ سب کے لیے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم سب سے، رب نے ہم سب سے کہا اے لوگو تم اپنے رب سے دعا کرو، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور جو تکبر کی بنیاد پہ دعا چھوڑ دیں گا جہنم میں ڈال دیں گا. تو یہاں کہا اے پیرو، اے فقیرو، اے نیک لوگو تم دعا کرو، اے بد لوگو تم دعا مت کرو، تمہارے لیے نہیں ہے دعا. سب کے لیے آیت ہے، یہ کامن ہے، بالکل ظاہر آیت ہے، بالکل واضح. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں کہاں یہ کہا کہ تم تو گناہگار ہو، تم مت کرو. جو نیک لوگ دعا نہیں کرتے اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے. کوئی بھی انسان اللہ سے دعا نہ کرے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. اور اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے اور نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے. معلوم ہے، نیک لوگوں کی بھی سنتا ہے اور گناہگاروں کی بھی سنتا ہے. آئیے مثالیں لے لیجئے. مثالیں تو لوگوں کا جو عقیدہ ہے اللہ گناہگاروں کی نہیں سنتا اور نیکوکاروں کی پوری سنتا ہے. تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، اللہ گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، نیکوکاروں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کا بھی انکار کرتا ہے، نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا ہے کبھی. تو بڑے بڑے انبیاءوں کی نہیں سنی اللہ نے. مثالیں لے لیجیے. آئیے سب سے پہلے سورہ رعد، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 36 اور 38 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے ربی قال انظرنی الی یوم یبعثون. اور جب شیطان کو اللہ نے جنت سے نکالا تو اس نے کہا اے میرے رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت اور ڈھیل دی جائے ان انسانوں کی دوبارہ اٹھائے جانے تک، آدم کی اولاد کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. کس نے مانگی یہ دعا؟ شیطان نے. جانتے ہیں نا تمام گناہوں کا سبب دنیا میں جو ہے وہی بنتا ہے، لوگوں کو بہکا رہا ہے، پھسلا رہا ہے، گناہ کروا ہے نا. سب سے گناہ گار ہے نا، اللہ کا نافرمان ہے. ابھی کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے نکالا جا رہا ہے. کیا بول رہا ہے لیکن اللہ سے؟ اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھایا جاتا ہے، مہلت دی جائے. اللہ نے کیا بولنا چاہیے تھا ہمارے اصول کے مطابق؟ چل بھاگ، بزرگ کے ذریعے سے آیا، سیدھے آ کے بات کر رہا میرے سے، بھاگ یہاں سے. گناہ گار ایک تو، اور سیدھے دعا، ہمت تیری اتنی؟ ہمارے اصول کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے تھا نا، جا کسی نبی کے وسیلے سے آ، جا کسی پیر فقیر کے وسیلے سے آ، سیدھے آ کے دعا مانگ رہا ہے. شیطان کہیں کا، ابلیس کہیں کا. بولنا چاہیے تھا نا ہمارے اصول کے مطابق. اللہ کیا جواب دیتا؟ سنیے، تو شیطان جانتا تھا، اس نے نافرمانی کی اللہ کی،
لیکن اس کے پاس عقیدہ تھا کہ تو اللہ رب العزت کے پاس جنت میں تھا، اس کو پورا عقیدہ معلوم شریعت، وہ جانتا تھا اللہ ہی سنتا ہے، سیدھے سنتا ہے، میں گناہ گار ہوں بھی تو سنے گا میری. تو اللہ رب العزت نے جواب دیا قال فإنك من المنذرين، جا تجھے چھوٹ دی گئی، جا تجھے چھوٹ دی گئی. کب تک؟ انسانوں کے دوبارہ اٹھائے جانے تک. جا، یہ نہیں کہا کہ جا کر پیر فقیر کے وسیلے سے آ، آدم کے وسیلے سے آ، محمد صلی اللہ علیہ وسیلے سے آ، فلاں سے آ، نہیں، سیدھا کہا جا تجھے ڈھیل دی گئی. برا ہے، گناہ گار ہے، اللہ سیدھی سن رہا ہے اس کی. آئیے اب وہ واقعہ سنیے جو اللہ نیکوکاروں کی بھی نہیں سنتا. جو سب لوگ کہتے ہیں نہیں پیر فقیر کے اللہ کبھی ٹالتا ہی نہیں، پیر فقیر تو چھوڑ دیجئے، یہاں انبیاءوں کی نہیں سننا ہے اللہ نے. آئیے سنیے واقعہ. اللہ رب العزت سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 45-46 میں اللہ نے فرمایا اور نوح علیہ السلام سے کہا نوح میں تیری آل کو اس طوفان سے بچا لوں گا. جب طوفان آیا ان کا بیٹا جو جا کر دور چلا گیا، نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا کشتی میں سوار ہو جا. آج کوئی بچنے والے نے کہا اے والد میں بہت اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. اور یہ بات اور مکالمہ چل ہی رہا تھا، ایک زوردار لہر آئی اور وہ بیٹا بہہ کر چلے گا پانی. نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اے نوح جو ہے میں تیرے گھر والوں کی حفاظت کروں گا. اور یہاں بیٹا ڈوب گیا. بیٹا گھر سے ہوتا ہے نا کسی کی، اس کے گھر والا تھا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی اور دعا کی اور فرمایا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. جب دعا کی اور کہا اللہ جو ہے میرے بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے تھا، تو اللہ نے جواب دیا انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہل لوگوں کی جیسی باتیں نہ کرنا، اس لیے کہ تیرا بیٹا ایمان نہیں لایا لہٰذا تجھ سے نہیں ہے، وہ ایمان نہیں لایا. تو یہاں کس کی دعا اللہ نے رد کی؟ اے نوح جاہلوں میں سے مت ہو جانا، نصیحت کرتا ہوں تجھے آئندہ ایسی بات میرے سامنے نہیں کرنا. اور نوح نے اس کے بعد اللہ سے توبہ کی اور اللہ کہا میں گناہگار، میں توبہ کرتا ہوں تجھ سے، میں نے غلط دعا کی تھی. کس کی دعا رد کی؟ یہ اللہ کے پہلے رسول ہے نوح علیہ السلام، رد کر دی. آئیے دوسرا واقعہ صحیح بخاری کی روایت، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ میرے والد کو جو کہ کفر پر مرے تھے اے اللہ ان کو جنت عطا کرنا. جہنم میں اللہ ان کی دعا مانی نہیں، سنی ان کی دعا. اور روزے کی قیامت حدیث میں آتا ہے ان کے والد کو ان کے سامنے اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کہاں سنی؟ اتنے بڑے نبی ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں آپ. ابو الانبیاء بعد ترک کر دیا اللہ نے. آئیے صحیح مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا مقام تو ہم سب جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی صحیح مسلم اللہ میری قوم کو، امت مسلموں کو اچانک جو ہے سیلاب کے ذریعے نہ مارنا، پچھلی قوم میں جیسا مری تھی گناہ کی وجہ سے، اچانک جو ہے قحط سالی سے نہیں مارنا، سوکھے سے نہیں مار دینا، اور آپس میں ان کے جنگیں نہ ہو، اختلافات نہ ہو. اللہ رب العزت نے دو قبول کی کہ تیری امت ایک ساتھ قحط سالی میں نہیں مریں گی، غرق ہو کر نہیں مریں گی، لیکن وہ اختلاف ہونا اور جنگ نہ ہونا یہ دعا میں رد کرتا ہوں. کس نے دعا کی تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیا کیا؟ قبول کیا، رد کر دی دعا. تو اس سے پتا چلا اللہ ہر شخص کی دعا سنتا ہے، جس کی چاہتا ہے قبول کرتا ہے، جس کی چاہتا ہے رد کر دیتا ہے، پھر چاہے نیکوکار ہو چاہے گناہگار ہو. یعنی نیکوکار اس سے بڑے نیکی اور کون کر سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام پہلے رسول، ابراہیم علیہ السلام برگزیدہ رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول. تینوں کے واقعات رکھ دیے میں نے. نہیں سنا، انکار کر دیا اللہ نے. تو یہ چھوڑ دیجئے کہ اللہ صرف ان کی اور ان کی سنتا، اللہ سب کی سنتا ہے. مانگیے تو صحیح اس سے، مانگیے تو صحیح اس سے. اور تین طرح سے قبول کرتا ہے، سمجھ لیں نا، اس بات کو یاد رکھیں. ورنہ پھر میں نے تو مانگا قبول نہیں ہوئی. ارے عقل پکڑو، چیزوں کو سمجھو. دنیا کی چیزوں میں تو صبر کرتے ہو بڑا، نہیں صبر کو ابھی فلاں ہو جائیں گا. یہاں معاملہ اللہ کا ہی ہو تو صبر نہیں آتا ہے لوگوں کو، جبکہ وہ ذات دینے کو ہی بیٹھی، یاد رکھیے. بہرحال تو ہر شخص کو اپنے لیے اللہ سے خود دعا مانگنا چاہیے، پہلی چیز. دوسرا، اللہ قبولیت دعا کے لیے اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے کہ اللہ جس کی چاہتا ہے اپنی مرضی، مصلحت اور اپنے اختیار سے جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے قبول کرتا ہے، اور جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے رد کر دیتا ہے. اس کی اپنی چوائس ہے. اس معاملے میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اسے اللہ کیوں نہیں. سمجھا اب بات؟ لیکن ہمارا کام ہے دعا کرتے رہنا. اب دعا اور ظاہری اسباب، کہ ایسا نہ ہو کہ اب دعا کے چکر میں اب ظاہری اسباب بھول جائے. بہت دعا کی اہمیت پتہ چل گئی، اب ظاہری اسباب پورے خالی. ظاہری اسباب کیا ہے؟ کہ بھائی ایگزام میں پاس ہونا ہے، اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے، اللہ میرٹ میں لا دے، اللہ میرٹ میں لا دے. ارے پڑھو لکھو نا، اب اس کی کیا ضرورت؟ دعا کی اہمیت معلوم ہوگی اپنے کو، بس اللہ سے مانگنا ہے بس. یہ سو ظاہری اسباب کے ساتھ دعا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آ کر اللہ کے رسول کیا میں اللہ پر بھروسہ کر کے اپنے اونٹنی کو کھلا چھوڑ کے مسجد میں نماز کو آ جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، پہلے اس کے گھٹنے کو باندھ پھر مسجد میں اللہ پر توکل کر کے. ظاہری اسباب بھی ضروری ہے کہ آپ کوشش کے ساتھ دعائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت ہے جو اٹھنے کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ باندھ اور اس کے بعد اللہ پر جو ہے توکل کر. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کا مشہور واقعہ ہے. جنگ بدر سے ایک رات پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے, اس پہاڑ کے پاس پہنچے, اس سے ادھر مسلمان ایک کنویں تھے وہاں کچھ, اور وہاں کھڑے تھے, اور 319 کی قریب تعداد میں جو مسلمان وہاں جمع تھے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان 313 مشہور ہے, 319 تھے صحابہ جو جمع ہوئے. 319 صحابہ وہاں جمع تھے, اور جب وہاں جمع تھے اس مقام پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود تھے. راوی حدیث کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جب تیاریاں پوری کر لی, جو ظاہری اسباب تھے پورے تیار کر لی, اب اپنا اسپرچل ویپن ہتھیار اٹھایا, دعا, پورے اسباب پوری تیاریاں ہوگی, 319 کھڑے آ کر اپنی جان داؤ پہ لگا کر. اس کے بعد اس رات آپ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے قبلے جانب منہ کیا, آپ نے قبلے کی طرف کیا. یہ دعاؤں کی آداب ہے, یاد رکھیے, کوئی ضروری نہیں لیکن ادب ہے اس کا. قبلے رخ منہ کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بہت بلند کیے, حتیٰ کہ آپ کے جو ہے بغل مبارک کی جو ہے سفیدی نظر آ رہی تھی, آپ گورے تھے, اندر سے سفیدی نظر آنے لگی. اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ سائڈ سے سلاوا نہیں تھا, ایک چادر تھی جو سر سے ڈالی تھی, اس میں سوراخ کیا ہوا تھا, مطلب اتنا مال دولت نہیں تھی کہ سلا سکے. تو جب آپ نے ہاتھ اوپر کیے تو چادر دونوں طرف سے کھل گئی تھی, تو آپ کا پیٹ اور پیٹھ اور سب حصہ جو ہے جو کھلا تھا, اور بہت سخت سردی کی رات تھی. تو ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں کبھی ایک طرف سے چپک جاتا جا کے جسم کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی گرمی مل جائے کہ میرے جسم سے, پھر کبھی یہ طرف سے آ کے چپک جاتا کہ آپ کہیں سردی سے بیمار نہ ہو جائے, کچھ ہو نہ جائے آپ کو, اور کڑاکے کی سردی ہوتی ہے عرب علاقوں میں, یاد رکھیے. تو میں ادھر سے کبھی آتا, ادھر سے آتا, اور آپ کو پکڑتا, اور آپ سمجھے آسمان کی طرف ہاتھ اونچے کیے ہوئے تھے, اور اللہ سے دعا کرتے, اللہ آج اگر یہ لشکر ہار گیا تو تیرا نام لینے والا دنیا میں اب اس کے بعد موجود کوئی نہیں رہے گا. اور میں یہ کہہ رہا تھا اللہ کے رسول بس اللہ نے آپ کی سن لی ہے, آپ بس کر دے, کہیں آپ کو کچھ ہو نہ جائے اتنی سردی میں. اور رسول اللہ ایسا رات بھر کھڑے رہے دعا میں, لیکن پہلے تیاری کر کے آئے تھے. یہ نہیں کہ صرف رات بھر مدینے میں کھڑے دعا کرتے اللہ دشمن کو ہلاک کر دے, برباد کر دے, ان کو فلاں کر دے. نکل کر آئے ہیں 319 اپنی جان لگا کر, اب دعا والا ہتھیار اٹھایا. اپنی کوششیں, امتحان ہے, پوری کوششیں کر جائیے, پھر دعا, اپنی پوری کوششوں کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگے. یہ نہیں کہ صرف دعا کے پیچھے لگ گئے اور اسباب پورے ظاہری آپ چھوڑ دیے, دونوں کو ملا کر, اور اس کے بعد جو اللہ چاہیں گا, وہ جو پسند کریں گا, اپنی مرضی مشیت اور حکمت کے اعتبار سے قبول کریں, چاہے رد کر دے, اس کی اپنی چوائس ہے, وہ مالک ہے, اختیار ہے مالک کو. اپنی مخلوق کو چاہے تو دے, چاہے تو نہ دے. مخلوق کو اختیار نہیں کہ اپنی ناراضگی کا اظہار کرے رب کے سامنے, خاموشی سے اس کے فیصلوں کو سمجھ لے, اس کی حکمتوں کو سمجھ لے. آج ایک چیز کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں, میری ایک ٹرین ہے, سمجھ لیجیے میں اورنگ آباد سے بمبئی جا رہا ہوں, ایک بڑی جاب لگنے والی ہے, کروڑوں روپیہ میری سیلری سال کی, اوہو, اور میری اگر وہ ٹرین چھوٹ گئی انٹرویو کے لیے جا رہی ہے تو میرے لیے کیا افسوس ہوگا. میں سب سے غمزدہ انسان بن جاؤں گا دنیا کا کہ میری اپارچونٹی چلے گئی, جاب مل گئی تھی, ٹرین نہیں ملی. اور اگر مجھے تھوڑی دیر خبر ملے ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو دنیا کا سب سے خوش قسمت آدمی میں ہوں, اس لیے کہ میں بچ گیا اس ایکسیڈنٹ سے. سمجھ رہے آپ, ایک پل پہلے تو سب سے ناراض آدمی تھا اور میں سب سے ناراض آدمی تھا, دوسرے پل سب سے خوش نصیب سمجھ رہا ہوں. کیوں سمجھ رہے آپ, اللہ کی حکمت, اس کے پیچھے مصلحت نہ قبول کرنا آپ کے خیر کے لیے, وہ بھی اس کا بدلہ ضرور قیامت کے دن ملے گا. بہرحال ٹھیک ہے, تو دعاؤں کے ظاہری اسباب بھی وہ کریں. اسی طرح خالی دعائیں نہیں چلیں گی, ظاہری اسباب کے ساتھ. اب جب دعاؤں کی بات آ رہی تو دعا صرف ان صحیح احادیث سے آپ کریں گے, وہ دعائیں کریں گے جو ثابت شدہ ہو. عام دعائیں تو اپنی زبان میں, اردو میں, مراٹھی میں, تیلگو میں, ملیالم میں, جو زبان آتی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ کو خاص دعائیں کرنا ہے نا, کچھ جو سنت سے ثابت ہوتی ہے, تو وہی دعائیں کریں گے جو صحیح حدیث ثابت ہے. ورنہ آج دعاؤں کے نام پر مسلمانوں کو کیا کچھ نہیں پڑھایا جا رہا ہے, آپ کو اس میں بتا بھی نہیں سکتا کیا کچھ نہیں دعاؤں کے نام پر. درود کیا ہے, دعا ہے نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود دعا ہے. ایسے ایسے دعائیں ایجاد کر دی جو آپ نے کبھی زندگی میں بھی نہیں بتائے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں جو درود بتائے ہیں, کم و بیش 10-15 درود ہیں مختلف, الگ الگ, چھوٹے چھوٹے. اور سب سے بڑا کون سا ہے معلوم آپ کو, جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, وہ سب سے بڑا ہے. اتنے درود بتائے آپ نے بس. لیکن ان کے بعد غیر ثابت شدہ درودوں کی اگر فہرست دیکھے, جو دعائیں ہیں جو نبی پر دعا بھیج رہے ہیں, ایسی لمبی لمبی دعائیں اور ایسے شرکیہ کلمات کہ کلمے سنے تو تعجب ہوتا ہے, آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. مسلمان پڑھ رہے ہیں, ہر جمعہ پڑھ رہے ہیں فلاں درود, اور لکھا ہوا یا دافع البلائی, اے نبی جو بلاؤں کو تم دفع کرتے ہو. نبی اگر دعا ہی یہ درود ہے ان پر, ایسے درود نکال دو. ثابت شدہ ہونا ضروری, ورنہ آج کل مختلف کتابیں مختلف ناموں سے ثابت شدہ ہو. یہ اس کی تحقیق ضرور کر لیں اس سے پہلے کہ آپ جب دعائیں کریں. اب آئیے دعاؤں کے تعلق سے کچھ فضیلتیں, کچھ کلیریفیکیشنز, کچھ آداب اس کے سکھا دیتا ہوں, کیسی دعائیں کریں اور کون سی اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہے, اور خاص بات دعائیں کس کی قبول نہیں ہوتی. پہلے اس عنوان کا نام یہی ہم نے رکھا تھا, دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی. پھر پہلے میں نے کہا بہت چھوٹا عنوان ہو جائے گا, ذرا وسعت لاتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار.
इंशाल्लाह ये عنوان आएगा. बहुत से लोगों दुआ कबूल नहीं हो रही, कहां से होंगी? दुआ की शरात में तो उतरो, पहले कंडीशन तो लागू करो. ठीक है, तो आइए दुआ की फजीलत क्या है, मैंने कुछ तो बातें रखी और रख देता हूँ. दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इबादत है, जामे तिरमिज़ी की रिवायत. इसी तरह अल्लाह से दुआ मांगने वाला जो है बड़ी अजमत वाला अमल है. अल्लाह से दुआ मांगना अजमत वाला अमल है. तिरमिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि दुआ से ज्यादा अजमत वाला कोई अमल अल्लाह के नजदीक नहीं है. दुआ करना बहुत अजमत वाला अमल है और इससे ज्यादा अजमत वाला अल्लाह के नजदीक कोई अमल नहीं. इसी तरह दुआ तकदीर बदल सकती है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया, अगर कोई चीज तकदीर को बदल सकती है तो वो दुआ है. कितनी अफजल चीज है ना दुआ. सब कर सकते हैं हम और सबकी कबूल भी होती है, तो दुआ है. इसी तरह दुआ नाजिल शुदा और गैर नाजिल शुदा तमाम आफत और बलाओं का हल है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जामे तिरमिज़ी की रिवायत आपने फरमाया और कहा जो है दुआ नाजिल शुदा आफात और जो अभी नाजिल नहीं हुई सब के लिए नफा बख्श है. लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो दुआ जरूर करो. मतलब जो बलाएं तुम पर नहीं आई और जो बलाएं आई हुई है, दोनों को टालने का हल रास्ता क्या है? दुआ करो. ये नहीं कहा कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के वलियों तुम दुआ करो, सबसे कहा ना. अगर खास होती दुआ कि अल्लाह गुनहगार की नहीं सुनता तो कहते ना कि ऐ उम्मत मुस्लिमा के नेक लोगों तुम दुआ करो, इसलिए कि जो बला उतरी है और जो उतरने वाली है वो इससे टल जाती है. नहीं कहा ना, तुम सब दुआ करो. ठीक है, हम सब से कहा. इसी तरह दुआ करने वाले को अल्लाह कभी महरूम नहीं रखते. दुआ के लिए हाथ उठाना ये मसनून है, सुन्नत तरीका याद रखिए. आप हाथ उठाना चाहिए दुआ के लिए, लेकिन हाथ बहुत लंबे लंबे नहीं फैलाना, सिवाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हाथ उठाते तो हाथ नजदीक होते, मिले हुए होते. हदीस में आता है हाथ मिले हुए होते. ठीक है, और जब आप अशद बहुत शिद्दत होती तो हाथ को दूर नहीं करते. वहां पर शिद्दत की दुआ तो हाथ खोलते जाता हो नहीं. जब आप शिद्दत से दुआ करते तो हाथ ऊपर की तरफ जाते. जितनी शिद्दत होती दुआ होती कि बदर में आपने हाथ इतने ऊपर किए थे कि आपके बगल नजर आ रहे थे, और बारिश नमाज इस्तिस्का में आप इतने ऊपर हाथ करते उल्टे करते कि आपका बगल नजर आता. तो दुआ की शिद्दत जितनी ज्यादा होंगी आप हाथ उतने ऊपर उठाएंगे अल्लाह की तरफ, ऊपर की तरफ. ये आजिजी की अलामत है. और जाहिर सी बात है, बंदा हाथ उठा रहा है मतलब कुछ मांग रहा है, एक भिखारी की हैसियत से खड़ा है. ठीक है, आजिजी की अलामत है. मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाथ खुले रखने से दुआ नीचे गिर जाती, ऐसा नहीं है. ये सब अल्लाह का गायब का मामला है, लेकिन हाथ मिलाना चाहिए और हाथों को आप उसकी शिद्दत के एतबार से कीजिए और क़िबले रुख होना भी ये सुन्नत है, याद रखें. ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुआ के लिए हाथ उठाना मसनून है. और दुआ जब करता है बंदा महरूम. इब्ने माजा की रिवायत आपने फरमाया और कहा, तुम्हारा रब बड़ा हया करने वाला है और बड़ा सखी है, बहुत देने वाला है. उसको एक तो शर्म बहुत आती और बहुत सखी है, बहुत देने वाला है. तो लिहाजा जब बंदा उसके हुजूर में हाथ उठाता है तो अल्लाह को शर्म आती है, मैं कैसे नहीं दूंगा इसको. एक बेहद मतलब बहुत हया आती है उसको कि कोई उसके दर पर आए मांगे और वो खाली हाथ छोड़े. तो अल्लाह के रसूल ने जब बंदा हाथ उठाता है तो अल्लाह बड़ा हयादार है, बड़ा सखी देने वाला है, तो उसको शर्म आती है, हया आती है कि उस बंदे ने जिसने हाथ उठाया उसको खाली कैसे जाने. तो कुछ ना कुछ जरूर डालता है आपकी झोली में, याद रखिए. या तो चीज के बदले चीज, दुआ के बदले, उसके बदले आखिरत में सवाब, या उसके बदले एक मुसीबत टालता है, इसलिए कि उसको हया आती है आपको लौटाने के अंदर. ठीक है, तो हाथ उठाना मेरा सुन्नत है और अल्लाह दुआ. इसी तरह जो है दुआ के ताल्लुक से जो बात आती है, इसके कुछ आदाब है, उन आदाब का भी लिहाज रखें. इन आदाब का हम लिहाज नहीं रखेंगे तो हो सकता है दुआ जो आप कहते कबूल नहीं हो रही है, हमको लग रहा है, उसका हो सकता है. आइए सुनिए, दुआ मांगने के लिए जो अदब रखना, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है. एक शख्स आया, 2 रकत नमाज पढ़ी, नमाज के बाद उसने दुआ की, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर, मुझ पर रहम कर, और उसके बाद चला गया. आपने कहा इसकी कबूल नहीं हुई. सहाबा ने कहा उसकी कबूल नहीं क्यों? तो आपने फरमाया जब दुआ करो तो सबसे पहले अल्लाह की हम्दो सना करो, तारीफ बड़ाई बयान कीजिए अल्लाह की. सूरह फातिहा है, सूरह इखलास है, अल्लाह की हम्दो सना. उसके बाद मुझ पर दरूद भेजो और उसके बाद अपनी हाजत रखो. तो दूसरे साहबी ने सुन लिया, फौरन गए, नमाज पढ़ी, उसके बाद अल्हम्द सना की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा, और उसके बाद जो है अपनी दुआ के अल्लाह के रसूल ने फरमाया इसकी कबूल हुई. ये अदब है दुआ का. याद रखिए, इनको जरूरी नहीं कि आप जल्दी में हो, मुसीबत में, तो आप सीधे पुकारे अल्लाह को, लेकिन जब आप इत्मीनान से दुआ कर रहे हैं तो जरूर इस अदब का लिहाज रखिए कि पहले अल्लाह की हम्द सना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद, अपनी हाजत उसके बाद रखिए, और इसके अंदर बिलखुसूस अपनी मग़फ़िरत के साथ शुरू कीजिए, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत, उसके बाद मेरे फलाम. ठीक, इसी तरह दुआ जामे हो, कम अल्फाज वाली हो और 2 टोक हो, डायरेक्ट टू पॉइंट हो. जामे समझते आप, कम अल्फाज वाली. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबे लंबे अल्फाज पसंद नहीं की दुआ में, खूब लंबे लंबे अशार पढ़ रहे, ये पढ़ने. जामे हो, जैसा कि एक शख्स जो है वो दुआ कर रहे थे और कहते अल्लाह मुझे जन्नत दे, जन्नत के सीधे हाथ पे इतने दरख्त दे, जन्नत के उल्टे हाथ पे उतने दरख्त दे, जन्नत के खेत
تو ان کے والد نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا تھا ایسی دعاؤں کے تعلق سے ایسی تفصیلی، جامع دعا کرو جنت دے. اب جنت میں سب کچھ مل جائے گا نا، یہ خواہ کیوں کرے تم اتنے جھاڑ ادھر اتنے جھاڑ ادھر، یہ اللہ خود دے دیں گے سب. اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے تو صرف یہ دعا کرو اللہ جہنم سے پناہ دے. اتنی تفصیلات کیوں کی جہنم کی، یہ پناہ دے اور وہاں سے پناہ دے، صرف آپ کر لیجیے خالی. سمجھ رہے بات کو؟ تو جامع ہو، لمبے لمبے الفاظ، تفصیلی نہ ہو، جامع ہو. اللہ جنت دے، جنت کی نعمتیں خود مل جائیں گی نا ساتھ میں. اس کو کیا آپ کو ضرورت بولنے کی اتنے جھاڑ اتنے حوریں اتنے فلاں اتنے گھر اتنے پیسے، ضرورت ہی نہیں ہے نا. جنت مل گئی، سب کچھ آ گیا، جہنم سے بچ گئے، سب کچھ ہو گیا. اتنا کیونکہ اللہ جہنم کے وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے نجات دے اور وہ حصے سے خالی آپ بول دیجیے بس. بات سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، جامع ہو اور دو ٹوک. یہ دعا کوئی نہ کرے اللہ تو بہتر سمجھے تو دے، یہ دعا درست نہیں. کیوں؟ اللہ پہ کوئی اتھارٹی ہے کہ جو بہتر سمجھے گا اور نہیں سمجھے گا؟ اس کے پاس تو پوری ملکیت ہے، وہ تو دے ہی سکتا ہے. آپ مانگیے کیا مانگنا ہے آپ کو، بولیے اپنے ڈور اللہ یہ چیز مجھے خیر ہے تو دے دے، ختم. تو چاہے تو خیر دے دے، یہ کوئی آپشن نہیں. اللہ کے اوپر کیا کوئی باس ہے اس کا جو اس کو وہ کرے گا کہ تو چاہے تو مطلب وہ کسی سے پوچھے؟ ڈائریکٹ اپنے دو ٹوک الفاظ میں کیجیے اللہ یہ چیز خیر ہو تو دے دے، بس ختم. دو ٹوک ہو، مضبوط الفاظ ہو، جامع الفاظ ہو، کم الفاظ ہو اور اپ ٹو دا پوائنٹ ہو دعا اپنی. اور یہ نہیں کہ اللہ کو آپشنز کے ساتھ تو خیر تو بہتر سمجھے تو دے، بلکہ آپ نے کہا سیدھے اپ ٹو دا پوائنٹ آپ کے اللہ اگر خیر ہو تو یہ چیز مجھے دے دے، شر ہو تو اس سے محفوظ رکھ، ختم ہو. دو ٹوک الفاظ میں کہے، یہ نہ کہے، صحیح بخاری کی روایت یہ نہ کہے کہ جو اللہ تو چاہے تو، بلکہ اللہ کے اوپر کوئی بڑا نہیں، اس کا حاکم نہیں ہے کوئی، وہ خود سنتا ہے، لہٰذا دو ٹوک الفاظ میں دعا کرو. اسی طرح دعا مانگتے ہوئے دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین رکھنا ہوگا دل میں. جب آپ شخص سے دعا کریں گے نا، ہوتی نہیں ہوتی چلو کر لیں گے، لیکن اب دعا نہیں ہوتی قبول آپ کی، اب نہیں ہوتی، چونکہ آپ ایسی بارگاہ میں جا رہے ہیں جو اتنا غنی ہے، جو کسی کو لوٹاتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے وقت فقیر یہ سوچے کہ ملے گا نہیں ملے گا، چلو مانگ لیتے ہیں، پھر نہیں ملتا. مانگنے والے کو بالکل ڈٹ کر جانا چاہیے کہ اس دربار سے کوئی واپس نہیں جاتا. یہاں تو بھر دے جھولی کس کس سے چالو ہے، اور وہ نہیں بھرے گا تو رب کس کو کیسے وہ کریں گے، وہ تو دینے ہی والا ہے. تو آپ یقین کریں کہ دعا قبول ہونے والی میری، وہ تین شکلوں میں، وہ یاد رکھیں ہمیشہ. اور پھر دو ٹوک الفاظ میں کیجیے، یقین کے ساتھ کیجیے اللہ قبول کریں گا. اور دعا پوری توجہ اور یکسوئی سے کیجیے، دعا میں خشوع ہو، جیسا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن میں خشوع، تو اسی طرح خشوع ہو. یہ نہیں کہ آپ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں ہاتھ چالو ہے، کچھ تو بھی چل رہا ہے بس، مطلب کوئی ان کو دعا میں خشوع نہیں، بس ہو رہی ہاں آمین چل رہا ہے معاملہ. خشوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ. یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے قبولیت کے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرو، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ غافل اور بے دھیان دل کی دعا نہیں سنتا اور قبول نہیں کرتا. غافل بے دھیان دل بس کر رہے اللہ بس میرے والدین کو فلاں کر دے، یہ غافل ہے. آپ ادھر دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے، یہ کام کیسا چل رہا، وہ کیسا ہو رہا، مسجد میں کیا کیا ہو رہا، گھر میں کیا کیا ہو رہا ہے نا، تو پھر دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح دعا کے ادب میں یہ ادب بھی ہے، دعا مانگنے سے قبل اپنے گناہوں کا اعتراف کیجیے اللہ کے سامنے. یہ حاکم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب بھی تم اللہ سے دعا مانگو تو اپنے گناہوں کا پہلے اقرار کرو، اللہ میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، مجھ سے گناہ اور خطا ہوئے، لیکن تو میرا رب ہے، اس گناہ اور خطاؤں کے بعد بھی مجھے یقین ہے تو میری دعا سنے. تو اپنی گناہوں کا اعتراف کیجیے اور پھر اپنی حاجت مسائل اس کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، تو گناہوں کا اعتراف یہ ضروری ہے. ٹھیک، اسی طرح خاص دعاؤں کے لیے آپ تین بار بھی دہرا سکتے ہیں. خاص دعاؤں کے لیے اسپیشل جو آپ کی دعائیں ہوں کچھ تو آپ 3 بار دہرائیے، اس کی سنت ہے، یہ اس کا ادب بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے جنت طلب کی اور جہنم سے پناہ مانگا 3 بار کہا اللہم صلی اللہ علیہ جنت ونعوذ بک من النار، 3 بار کہا. یہ تو بہت اہم دعا ہے نا، جنت پانے کی، جہنم سے بچنے کی. تو اس سے پتا چلا آپ ایسی دعاؤں کو جو بڑی اہمیت کی ہے 3 بار دہرانا، اللہ میری مغفرت کر، اللہ میری مغفرت کر. یہ امپورٹنس کے لیے اور یہ سنت ہے. آپ سے جب بھی کوئی اہم دعا کرتے 3 مرتبہ الفاظ کے، جیسے عثمان ابن عفان کو دعا دی تھی 3 بار کی دی تھی. ایک سے امپورٹنٹ تھا نا، اس لیے کہ جنگ تبوک میں مال لا کے دیا تھا جب کوئی دے نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے، 3 بار. اسی طرح یہ ابن ماجہ کی روایت. اسی طرح جو ہے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا اور کہا کسی دوسرے کے لیے دعا مانگنے والے کو پہلے اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، پھر دوسرے کے لیے مانگنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے کہا بھائی میرے لیے دعا کیجیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے اپنے لیے مانگ اور پھر اس کے لیے وہ چیز مانگ، اس لیے کہ پہلا محتاج تو وہی ہے جو مانگ رہا ہے، اور پھر وہ ہے جس نے مانگنے کا کہا. جب بھی کوئی آپ سے دعا کہے تو ضرور اپنے لیے مانگیے پہلے اور پھر اس سامنے والے کے لیے دعا کیجیے. اسی طرح جو یہ ابو داؤد کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا جو ہے جامع ٹھوس الفاظ لیکن زیادہ معنی والوں سے دعا مانگنی چاہیے، مطلب تھوڑے ہو، ٹھوس ہو، مضبوط ہو اور زیادہ اس کا معنی اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اسی طرح ہاتھ اٹھائے بغیر بھی دعا کرنا جائز ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا سنت اور ادب ہے.
ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر تشہد کے اندر دعائیں کی، اس میں ہاتھ تھوڑی اٹھا سکتا آدمی نماز کے تشہد میں، نماز کی مختلف ارکان میں، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے، تو بغیر ہاتھ اٹھائے کے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے دعا سننے والے کے لیے آخر میں آمین کہنا چاہیے، جو دعا سنے، جب کوئی دعا کرے آپ سن رہے تو آمین کہنا چاہیے، اس لیے کہ آمین کہنا یہ جو ہے اے اللہ قبول کر کے معنی میں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اس کے لیے وہ دعا کر کے آمین کہتے ہیں، تو پتہ چلا فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں، مطلب ہم لوگ بھی جب دعا کوئی کرے تو آمین کہنا چاہیے اس کے اوپر، لیکن دعا گناہ کی نہ ہو اور خطے تعلق کی نہ ہو، یہ دو دعاؤں پہ نہیں کہنا چاہیے، چونکہ یہ دعائیں مانگنا غلط بھی، اللہ قبول بھی نہیں کرتا کہ گناہ کی کوئی دعا یا خطے تعلق، جیسا کوئی دعا کرا اللہ لڑکی کے لیے بھاگنا آسان کر دے، اسے لوگ کرتے نا ایسی دعائیں، ہوتے ہیں نا ایسی دعائیں، تو بہرحال نوجوان اس لیے بول رہا ہوں تو یہ دعائیں نہیں قبول ہوتی، یہ تو گناہ کی ہے نا۔ آپ ایسی دعا اللہ سے کرتے ہیں اللہ میرے کو شراب کی نعمت عطا فرما، ہے نا، میرے لیے جوا چرس گانجا یہ سب آسان کر، میرے کلب کو جو سٹے کا ہے اس کو خوب چلا، ہے نا، لوگوں کو خوب بیمار کر تاکہ میرے دواخانے میں آئے، گناہ کی ہے نا بھائی، بیمار لوگ ہوتے رہیں گے دواخانے آتے رہیں گے، الگ چیز ہے، آپ دعا نہیں کر سکتے، گناہ ہے نا، ایک غلط چیز کی دعا کر رہے ہیں آپ، سمجھے؟ جیسے پنکچر کسی نے دکاندار ہوتا، آپ کیا دعا کریں اللہ خوب پنکچر ہو گاڑیاں اس شہر میں میرے پاس آئے، پنکچر تو فطری چیزیں ہوں گی، آپ دعا نہیں، آپ یہ کریں گے اللہ میرے رزق میں برکت دے، اب وہ کیسی ہوں گی وہ ایک الگ چیز ہے، آپ بات سمجھ رہے، یہ دعا ہونی چاہیے، تو گناہ کی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح معمولی سے معمولی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، معمولی بہت معمولی چیز ہے اللہ سے مانگے، ہم لوگ سمجھتے نہیں بڑے مسئلوں میں اللہ کو لانا چاہیے، معمولی مسئلے میں نہ کو اللہ کو جو خواہ لانے کا نہیں، ہر مسئلے میں اپنے رب سے تعلق جوڑیے اپنا، اور معمولی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے کیا فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا اور کہا تم میں سے ہر ایک اپنی ضرورت اللہ سے مانگے، حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ لیس بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگے، اللہ نہیں لیس چاہیے، اور اگر نمک کی کمی ہو تو اللہ سے مانگے اللہ نمک چاہیے مجھے۔ اس کے بعد کوشش، میں نے پہلے بیان کر دیا، کوشش کے ساتھ یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ تسمہ لینے جائے کوشش کرے، مال کما کے خریدے، نمک کے لیے باہر نکلے مانگے یا پھر خریدنے جائے، کوشش کے ساتھ، لیکن دعا پہلے۔ کوئی مشکل کوئی مصیبت، اگر کسی نے کیا ارے گاڑی پنکچر ہو گیا، اللہ میری مدد کرے اس معاملے میں، گاڑی پنکچر ہو گئی میری، کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی لیس تو کتنی چھوٹی چیز ہے نا، کوئی بھی مصیبت ہو اللہ سے فوراً دعا، اس کے بعد کوشش اپنی جاری رکھیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلے طرف رکھنا یہ بھی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کا جو میں نے واقعہ رکھا تھا، آپ قبلے رخ ہوئے، یہ مسلم کی روایت ہے، اور دعا کی جس کے الفاظ صحیح مسلم کی روایت کی یوں ہیں، عمر بن خطاب کہتے ہیں جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ پر ایک نظر ڈالی ان پہ، جب کھڑے ہو گئے تھے آمنے سامنے تو وہ 1000 کی تعداد تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تعداد 319 تھی۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے رخ طرف کیا اور اپنے ہاتھ اللہ کے حضور پھیلائے اور پکار کر دعا کرنے لگے، پکار کر دعا کیا آپ نے، ٹھیک ہے، تو یہ دعا کی ادب تھی۔ اب اسی طرح وہ کلمے جو کلموں کے ساتھ اگر دعا کیا تو اللہ کبھی رد نہیں کرتا، وہ باتیں جن کو آپ اگر لگا لے اپنی دعا میں تو اللہ رد نہیں کرتا، وہ باتیں بھی سن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے اسم اعظم سے جو دعا کی جاتی ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سے قبول کرتا ہی ہے۔ ویسے تو ہر دعا ہو رہی ہے لیکن اس میں اور مکمل اور مضبوط کام ہو جاتا ہے، اسم اعظم۔ اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی تھے، وہ دعا کر رہے تھے، انہوں نے دعا یوں کی اور فرمایا، اور دعا کے الفاظ یوں ہیں، اور کہا اللہم انی اسألوکا انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح سے انہوں نے الفاظ ادا کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا اس نے اللہ کے اسم اعظم سے دعا کی، اس کی دعا تو رد نہیں ہونا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو اسم اعظم سے، اسی طرح قبولیت کے دعا کے دیگر کلمات درج ذیل، بہت سی اور دعائیں جو آپ کر سکتے ہیں، وہ کلمات جن کو آپ لگا لے سے دعا قبول ہوتی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہا کہ جو شخص یہ پڑھے اپنی دعا کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو یونس علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دعا کرے تو آپ فرماتے ہیں پاک ہے ظالموں سے نہیں ہوں، اس کے واسطے سے جب بھی کوئی مسلمان دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو یہ کلمات ضرور پڑھے اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کریں، ٹھیک ہے، یہ دعا بھی اللہ رب العزت قبول کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری چیز بتائی، دعا قبولیت میں جو کلمے آپ جوڑے اس میں سے یہ آپ نے فرمایا اور کہا، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب تم دعا کرو تو یہ الفاظ کہنا مت بھولنا، یا ذوالجلال والاکرام، بار بار کہنا ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ تو آپ نے فرمایا یا ذوالجلال والاکرام کے الفاظ کو اپنی دعا میں لازم پکڑو، ہمیشہ بولا کرو ان الفاظ کو، یا ذوالجلال والاکرام، ٹھیک۔ اسی طرح قبولیت دعا کے اوقات کیا ہے، کب کب دعائیں قبول ہوتی ہے، تو سن لیجیے، رات کے آخری حصے میں دعائیں قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث سے آپ نے فرمایا رات کے آخری حصے میں اللہ پہلے آسمان میں آتا ہے
اور ایک آواز آتی ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں دینے. اور ہر رات ہوتا ہے یہ، رمضان کی رات خاص نہیں، ہر رات تیسرا پہر آخری حصہ جس کو سحری کا حصہ بولتے ہیں نا آج، یہ حصے میں دعا کیجیے، قبول ہوتی ہی ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے. اذان کے بعد سے اقامت کے بیچ میں آپ مسجد میں گئے دعائیں کیجیے. اسی طرح سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے اللہ سے سب سے نزدیک ہوتا ہے، تو لہٰذا تم اس میں خوب دعائیں مانگو. تو سجدے میں دعا ہوتی ہے. اسی طرح جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے. اور ایک حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا وہ گھڑی عصر اور مغرب کے بیچ آتی ہے. وہ تھوڑا وقفہ ہوتا ہے، کوشش کرے کہ جمعہ کے دن بار بار ہر وقت زیادہ سے زیادہ دعائیں کرے تاکہ جب بھی وہ گھڑی ہو، ایک قول کے مطابق عصر سے مغرب کے بیچ ہے، لیکن وہ ایک دن کبھی بھی آتی ہے وہ گھڑی دن بھر میں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں اگر مسلمان کافروں کے لشکر کے سامنے ہو یا گتھم گتھا ہو اور اس میں اگر وہ دعا کرے تو ایسی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا اور قبول کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت جو ہے ابو داؤد کی ہے. اسی طرح بارش جب نازل ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا اگر کوئی دعا کرے، حکیم کی روایت ہے، اللہ اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے. جب بارش برستی ہے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یاد رکھیے. اللہ نے روک رکھا ہے، ایک الگ بات ہے ہم سے یہ رحمت ابھی بہرحال اس مہینے میں، لیکن جب بھی بارش برسے یاد رکھیے تو بارش جب برستی ہے رحمت ہوتی ہے، مطلب اللہ خوش ہے اس بستی سے، برسا رہا ہے، ہم سے ناراض اس لیے نہیں برسا رہا، بہرحال تو خوش ہوتا ہے. تو لہٰذا آپ دعا ضرور کیا کیجیے، اس لیے کہ بارش کے وقت دعا کرے تو اللہ قبول کرتا ہے اس دعا کو. حکیم کی روایت. اسی طرح عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ میں جو ہے عرفہ میں یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. جب حاجی میدان عرفہ میں ہوتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. ترمذی کی روایت. اسی طرح توبہ کرنے والے کی دعا جو ہے دن ہو یا رات ہو کبھی بھی جو ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے توبہ کرنے والے کی. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کوئی شخص رات توبہ گناہ کرتا ہے اور دن میں توبہ کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے. دن میں گناہ کرتا ہے رات توبہ کرتا ہے سن لیتا ہے. مطلب گناہگار آدمی صبح اور شام کبھی بھی دعا کرے قبول ہو رہی اس کی دعا. دیکھیے آپ، ہم سمجھ رہے نیکوکاروں کی ہوتی ہے، یہاں تو گناہگار کے بارے میں آ رہی ہے حدیث کہ گناہگار آدمی صبح اور شام جب دعا کرے توبہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے اللہ. دعا ہی تو کرتا ہے اللہ، معاف کر تو قبول کر رہا ہے اللہ. رات کرتا ہے اور صبح مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے، صبح کرتا ہے اور رات مانگتا ہے تو قبول ہوتی ہے. تو گناہگار آدمی بھی اگر جب بھی مانگے اللہ سے مطلب دن اور رات تو قبول ہوتی ہے. اسی طرح دعا قبولیت کی ایک اوقات یہ بھی ہے زمزم. جب انسان زمزم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، کوئی شخص زمزم کو جس نیت سے پیتا ہے اللہ اس چیز کو قبول کرتا ہے. صحت کے لیے، بیماری کے لیے، مصیبت کے لیے کوئی چیز کی دعا کر کے زمزم پیجیے، انشاءاللہ عزیز قبول ہوں گی دعا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ تمام چیزیں جو دعا قبولیت کی گھڑیاں. اسی طرح اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، وہ کام جن کے کرنے سے دعا اللہ قبول نہیں کرتا، ایسے لوگ غور سے سنیے. آپ صلی اللہ معاف کرنا، وہ لوگ جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے وہ کون ہے؟ پھر اس کے بعد جن کی نہیں کرتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. وہ کون لوگ ہیں جن کی اللہ دعا قبول کرتا ہے؟ یہ پہلا مظلوم، اللہ مظلوم کی دعا قبول کرتا ہے. اور دعا بد دعا ایک ہی چیز ہوتی ہے، عربی میں یاد رکھیے. اچھے الفاظ اچھی چیز کے لیے مانگی جائے تو دعا ہوتی ہے، برے کے لیے مانگا تو بد دعا ہوتی ہے. کسی بھی آپ نے ظلم کیا وہ دعا کر اللہ اس ظالم کو ختم کر، تو یہ مظلوم کی دعا درخت بد دعا ہوتی ہے اس کے، لیکن اس کی دعا ہے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. مسافر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اور اسی طرح فرمایا باپ کی دعا بیٹے کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی. یہ بات یاد رکھیے. عموماً مائیں دعا کرتی بچوں کے لیے، نہیں پہلے باپ کرے. باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا اللہ. سمجھ رہے کیوں بتایا گیا؟ اس لیے کہ عموماً باپ دعا کہاں کرتے ہیں، مرد زیادہ دعاؤں کے عادی نہیں ہوتے، عورتیں پھر بھی مائیں بہت کرتی بچوں کے لیے، باپ نہیں کرتا ہے. نہیں، باپ نہیں کرنا چاہیے زیادہ دعائیں. ماں بھی کرے، میں انکار نہیں کرتا ہوں، خوب کرے، لیکن باپ پہلے کرے. اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ باپ کی دعا رد نہیں ہوتی بیٹے کے حق میں. ضرور کرے اپنے بچوں کے لیے باپ دعا. آپ سے فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی دعا قبول ہو جاتی ہے جس میں کوئی شک نہیں، کوئی سیکنڈ اوپینین تھاٹ نہیں. پہلا مظلوم کی دعا، دوسرا مسافر کی دعا، اور والد کی دعا اپنے بیٹے کے حق میں. تینوں چیزیں قبول ہوتی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غازی کی دعا قبول ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور حج اور عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. غازی جو میدان جنگ میں انسان ہے، اور حج اور عمرہ اس کے تعلق سے آپ نے فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا اور حج اور عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ نے انہیں بلایا تو وہ آ گئے، لہٰذا اللہ سے اگر وہ سوال کرے تو اللہ انہیں عطا کرے گا. سوال کرے، حاجی بھی مہمان ہے، مجاہد بھی مہمان ہے، سوال کرے بس اللہ عطا کرے گا. ٹھیک. اسی طرح نیک اولاد کی دعا والدین کے حق میں قبول ہوتی ہے. ہم سے سمجھتے بڑے چھوٹوں کو دے سکتے، چھوٹے ہی بڑوں کو دے دعا. جہاں باپ کی بیٹے کے لیے ہوتی، بیٹے کی باپ کے لیے بھی ہوتی ہے قبول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ رب العزت سے جب وہ جنت میں جائیں گا تو پوچھیں گا اللہ میرے نام اعمال میں کچھ نیکیاں ایسی ایسی اور ایسی لکھی تھی جو میں نے کی نہیں تھی، کبھی میں نے وہ کام کیے نہیں تھے. تو اللہ رب العزت کو بتائیں گا، کہیں گا یہ وہ دعائیں ہیں جو تیرا لڑکا تیرے لیے دنیا میں کیا کرتا تھا، اس کے بدلے میں تجھے اجر دے رہا ہوں آج.
تو باپ کی بیٹے کے لیے، بیٹے کی باپ کے لیے، دونوں کے ایک دوسرے کے لیے رد نہیں ہوتی. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں خوشحالی میں جو اور فراوانی میں جو اللہ کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تنگ دستی میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. بڑی اچھی حدیث سنی، جامع ترمذی کی روایت آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیف اور مشکل حالات میں اللہ اس کی دعا قبول کرے تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت میں خوب اللہ سے دعا کرے. بلکہ ہم تو کبھی بدحالی میں دعا کرتے اللہ سے، خوشحالی میں کہاں یاد آتی؟ خوشحالی میں تو بس معاملہ بالکل وہ ہو جاتا. نہیں، جو خوشحالی میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تنگ دستی اور بدحالی میں جو ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ یاد کرتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اس کی بھی ہوتی ہے. اسی طرح روزے دار کی دعا قبول ہو جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب روزے دار کوئی روزہ رکھتا ہے، بحقی کی روایت ہے، تو اللہ رب العزت اس کی دعا قبول کرتا ہے. اسی طرح بیمار کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. اور وہ شخص، وہ انسان جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرے، غائبانہ دعا یاد رکھے، جو اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرے اللہ رب العزت کو بھی قبول کرتا ہے. بحقی کی روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ ٹھیک نہ ہو جائے قبول ہوتی ہے، اور بھائی کی دعا بھائی کے لیے جب غائبانہ کرے تو قبول ہوتی ہے. اور قبول ہونے والی دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے وہ ایک بھائی کے لیے جب دوسرا بھائی غائبانہ دعا، اور بھائی سے مراد یہاں سگا بھائی نہیں، مسلمان بھائی جب دوسرے مسلمان بھائی کے لیے غائبانہ دعا، اس کے موجودگی میں تو کوئی بھی دعا کرتا ہے، غائب پیچھے کرتا ہے پیٹ کے، یہ سب سے جلدی قبول کر لیتا اللہ، اس لیے کہ دوسرے بھائی نے کیا اس کے لیے دعا. ٹھیک ہے، تو یہ تھا وہ لوگ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب وہ لوگ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا اسباب ہے؟ سنیے. رزق کے حرام کھانے والا، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. رزق کے حرام، آج حرام رزق کھاتے ہیں کھلاتے ہیں، بلکہ رزق حرام پر پرورش پانے والی کی بھی دعا نہیں قبول ہوتی. مقائی کمانے والا نہیں، اس کو کھانے والا دعا قبول نہیں ہوتی اس کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو طویل سفر میں ہے، جس کے سفر کی وجہ سے گرد و غبار، دھول مٹی سے اس کا چہرہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کرتا ہے، وہ حج یا جہاد کے سفر پر ہے، اور دونوں ہاتھ آسمان کی طرف کر کے اللہ سے دعا کرتا ہے، اے اللہ میری دعا قبول کر. اللہ کہتا ہے میں اس کی دعا کیسے قبول کروں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے کپڑے حرام، اس کی پرورش حرام پر ہوئی ہے. حرام کھانے والا ہے، حرام کمانے والے، حرام پر پرورش جس کی بھی اللہ دعا نہیں ہوتی. اس لیے میں نے کہا تھا اولاد کی تربیت میں، اس کے حق میں اولاد کو حلال مال کھلائیے. آپ اس کو حرام مال کھلائیں گے، اس کی تربیت اور اس کی دعاؤں کو آپ برباد کر رہے ہیں. حلال مال کی بڑی اہمیت. کم کمائیے، مت کمائیے، لیکن حلال کمائیے. جو ہوتا ہے نا، مت سے مراد یہ کہ اب آدمی کچھ نہیں والا بڑا پریشان حال ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن حرام کے اس میں مت جائیے. رشوت خوری، سود کے اوپر تجارتیں، اسی طرح لوٹ مار، اس کی ٹوپی اس کے سر ڈال دی، ادھار پیسے لے کے کھا گئے، ایسا لوگوں نے زندگی گزار لے رہے ہیں. یاد رکھیے دعائیں نہیں قبول ہوتی. آپ کی اپنی مغفرت کی دعا کوئی بندہ نہ کر سکے، وہ رب جو حیا دار ہے اور سخی ہے، اگر وہی آپ کی دعائیں نہ قبول کرے، یا ایسا عمل جس سے آپ کی وہ ربی دعا قبول نہ کرے، اس سے بری بات کیا ہو سکتی کوئی بری بات اس سے؟ حرام مال پہلی چیز، صحیح مسلم کی روایت. دوسرا، جو گناہ کے لیے دعا کریں گے اور خطا رحمی کے لیے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. گناہ کے لیے آپ دعا کریں، خطا رحمی رشتہ توڑنے کی، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، پہلے وضاحت میں کر چکا ہوں. اسی طرح غفلت اور لاپرواہی سے کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. دل اس کا دعا میں نہیں، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر سوچ رہا ہے، ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. پہلے میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھ دی. اسی طرح زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی. یاد رکھیے جو زنا کرتا ہے، زانی کی دعا قبول. اور زبردستی حاکم اگر اپنے محکوم سے ٹیکس وصول کر زبردستی، تو ویسے حاکم کی دعا قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سوائے زانیہ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر روز لوگوں کو معاف کرتا ہے، جو سوال کرتے رات میں انہیں عطا کرتا ہے، لیکن سوائے زانیہ کی جو اپنے زنا کے ذریعے دوسروں کو سیراب کرتی ہے، دوسرے لوگوں کو خوش کرتی ہے. زانیہ سے مراد زانیہ عورت بھی اور زانیہ مرد بھی. یاد رکھیے ٹھیک، وہ سیراب کرتی ہے. اور زانیہ عورت کا لفظ اس لیے ہے حدیث میں، اس لیے کہ اس زمانے میں سے عورتیں زنا کرتی تھی، مطلب اس طرح کی کام کرتی تھی کہ لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھاتے، حالانکہ وہ ایک زنا کر اور یہ. لیکن آج کل مرد بھی ایسے تجارتیں کرتے ہیں، ایسے بزنس کے نام پہ چل رہے ہیں، زنا کرتے ہیں، وہ ان کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کی اللہ دعا قبول نہیں کرتا. اور زنا کو آج امت مسلمہ نے عام سمجھ لیا ہے، معمول سمجھ لیا ہے، فیشن سمجھ لیا ہے، زندگی جینے کا طریقہ سمجھ لیا ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی اس کا وقت اور توانائی لٹاتا ہے. نہیں، فیشن سمجھ لی لوگوں نے، اس شہر سے اس شہر گھومنے جاتے تو زنا کے لیے جاتے ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں مجھے. اور مانگتے ہو پھر اللہ سے مصیبت میں، کہاں سے اللہ مدد کریں گا تمہاری؟ کہاں سے مدد؟ ہم نے خود راستے بند کیے دعاؤں کے، اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے دینے بیٹھا ہی. یاد رکھیے ہر روز بیٹھا ہے، ہر گھڑی دینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یہ طبرانی کی روایت تھی. اسی طرح جو قوم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام روک دیتی ہے، اچھائی کا حکم نہیں دیتی، برائی سے روک جاتی ہے، اور فرائض پہ عمل نہیں کرتی، اللہ ایسی قوم کی دعا بھی نہیں سنتا. اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو،
ورنہ ان قریب اللہ تم پر اس طرح سے عذاب نازل کرے گا، پھر تم اس سے دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ جو فرائض کو چھوڑنے والے ہیں، اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے نہیں روکتے، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ وہ چند اشخاص تھے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب وہ کام جو دعاؤں میں جائز ہے، اس کے آداب ہے، کچھ بس رکھ دیتا ہوں۔ کسی شخص کی درخواست پر کسی آدمی کے نام لے کے دعا کرنا جائز ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، کسی کی درخواست، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عمر عمرہ کے لیے گئے تو آپ نے کہا میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ کس نے کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا حضرت عمر سے، میرے بھائی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا کہ عمر تم تو میرے سے چھوٹے ہو ایمان میں، تم میرے کو بولو۔ اور حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے، آپ سے، آپ کے ذریعے ہم مانگتے، ہم سے کیوں کرا رہے آپ؟ ٹھیک ہے، حضرت عمر نے کہا میں یاد رکھوں گا۔ سمجھ رہا بات کو؟ تو کسی کو آپ کہہ سکتے، درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح دعا میں کافروں کے لیے ہدایت طلب کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کافروں کے لیے ہدایتیں طلب کہ اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو ہدایت دے۔ ایک عمر تھا ابو جہل، اس کا نام بھی عمر تھا، اور ایک عمر تھے عمر ابن خطاب، دونوں عمر تھے، تو کہا ایک کو ہدایت دے۔ اللہ نے عمر ابن خطاب کے حق میں قبول کی دعا، تو کافروں کے لیے دعا کر سکتے، بخاری کی روایت۔ اسی طرح دعا میں اللہ تعالیٰ سے اس کے اسم اعظم اور اس کی صفات اور اس کے وسیلے سے دعا کر سکتے آپ۔ اللہ کے اسماء و صفات اسی لیے تو ہے کہ اس کے وسیلے سے آپ دعا کریں۔ زندگی چاہیے تو الحی کے نام سے دعا کریں، اے زندگی کے دین یا حیو مجھے جو ہے فلاں زندگی عطا فرما، اس کی زندگی عطا فرما، اس کو موت سے بچا لے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ رزق چاہیے، یا رزاق تو رزق دینے والا ہے، ہمیں رزق عطا فرما۔ آپ کو چاہیے کہ آپ چاہتے آپ کے گناہ معاف کرے، یا غفار آپ کے گناہوں کو درگزر کر دے، یا رحمان اور رحیم مجھے معاف کر۔ تو آپ چاہتے آپ کے گناہوں کو اللہ ڈھانک لے، یا ستار اے چیزوں کو ڈھانکنے والے میرے گناہوں کو قیامت کے روز ڈھانک لے۔ تو اللہ کے اسماء و صفات، آپ کو وسعت چاہیے، یا وسیع مجھے وسعت فرما میرے معاملے میں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے اسماء و صفات کے وسیلوں سے دعا کیجیے، اسی لیے تو یہ نام ہے اللہ کے۔ بہرحال اسی طرح اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے بھی دعا مانگ سکتے، یہ بھی قبول ہوتی ہے۔ میں نے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 3 آدمی جو بنی اسرائیل کے غار میں چلے گئے، تینوں نے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا مانگی نا۔ کیا تینوں نے یہ کہا نہیں ہم اپنے قوم کے نبی جو انتقال کر کے ان کے وسیلے سے مانگیں گے، اپنے قوم کے پیروں فقیروں سے مانگیں گے، خود کے وسیلے سے مانگی تینوں نے دعائیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنے وسیلے سے، بخاری کی روایت۔ اسی طرح زندہ نیک آدمی سے دعا کروانا جائز، کوئی زندہ نیک آدمی بول بھی سکتے دعا کرو، اور کروانا مطلب وسیلہ لینا کہ دیکھیے آپ میرے لیے دعا کریں اور میں نیک سمجھتا ہوں آپ کو، اور میں بھی دعا کروں گا، لیکن میں آپ کے نام آپ کے وسیلے سے دعا کروں گا اللہ سے۔ اس طرح سے اگر آپ اجازت لے اور وہ بھی دعا کرے اور آپ بھی دعا کرے، دعا قبول ہوتی ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہ ہر بار کا معمول مت بنا جی کہ اللہ اس کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا وسیلے پر۔ امت نے اتنی حدیث لے لی اور بس ہر چیز کو نہیں، ان کے ذریعے اور ان کے ذریعے نہیں۔ یہ تو کچھ کئی چیزوں میں سے ایک سبب ہے کہ آپ کسی کو نیک سمجھتے ہیں تو اس کو مسئلہ بتائیے، خود بھی دعا کرے، یہ نہیں کہ آپ بری ہو گئے نہیں انہوں کر رہے دعا، وہ بھی دعا کرے، تو یہ بھی جائز ہے، ایسا کروایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح وہ کام جو دعا کے اندر منع ہے، بس یہ آخری بات ہے، دعا میں اشعار پڑھنا اور پر تکلف الفاظ استعمال کرنا منع ہے۔ اشعار، شعر شاعری، مطلب بالکل طرز میں دعا پڑھتے نا، فلاں 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 فلاں، وہ چلتے رہتا کچھ لوگوں کا، بالکل ایک ٹیپ چلتا ہو، شاعری اور فلاں اور فارسی شاعری کے اندر دعا کرنا، اور پر تکلف الفاظ، بہت ہی تکلف، ایسے الفاظ کی پیچھے والے خالی دیکھ رہے دوسرے کو کیا کر رہا بول کری، یہ دعا ہے اس کی، پر تکلف الفاظ۔ ٹھیک، یہ درست نہیں، بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں غیر ضروری باتیں کرنا منع ہے، غیر ضروری باتیں کہ جنت ہونا، یہ ہونا، اس میں فلاں ہونا، بس جنت کا سوال کیجیے، جہنم سے نجات کا سوال۔ اسی طرح اپنے گناہوں کی جو دنیا میں سزا مانگنے کی دعا کرنا یہ منع ہے کہ آپ اللہ سے ایسی دعا کریں۔ صحیح مسلم کی روایت، ایک صحابی نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا مجھے دنیا میں دے دے، اور وہ بیمار پڑ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت ہوئے، کہا تو نے کیا کیا ایسا؟ تو کہا اللہ کے رسول میں نے ایک دعا کی، اللہ میرے گناہوں کی سزا دنیا میں دے۔ تو کہا کیا تیرے میں اتنی طاقت ہے جو دنیا میں گناہ کی سزا تو بھگت سکے؟ کہا تو نے یہ دعا کرنا تھا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اللہ دنیا بھی آسان کر، وفی الآخرۃ حسنۃ، آخرت بھی آسان کر، وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے بچا۔ کہ انہوں نے ایسی غلط دعا کی کہ ان کو بخار چڑھ گیا تھا، اللہ نے قبول کی، ان کو اس کی بدلہ مل رہا تھا، تو پھر انہوں نے دعا کی، بخار چلا گیا۔ تو اپنے لیے دنیا میں میرے کو دے دے بول کر نہیں کرنا چاہیے، اللہ ہو گئے مجھ سے گناہ معاف کر، نہیں اللہ میرے کو سزا دے، دنیا میں جتنے میں نے کی کہاں سے بھگت سکیں، کہیں زندگی میں لائیں گے تو نہیں بھگت سکتے ہم۔ ٹھیک، تو معافی طلب کیجیے، یہ سب سے طریقہ۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے جو ہے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا کرنا منع ہے۔ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کو بددعا دے رہے، آپ اپنے مال کو برا بھلا کرے، اپنے غلاموں کو برا بھلا کرے، بددعا دے رہے، منع ہے۔ اس سے آپ نے ابو داؤد کی روایت میں روکا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، موت کی دعا کرنا درست نہیں۔ آپ یہ دعا کر سکتے ہیں، اللہ اگر موت میرے لیے بہتر ہے تو موت دے، زندگی بہتر ہے تو زندگی دے، لیکن آپ یہ نہیں کہتے اللہ مجھے موت دے دے۔ بہت سی عورتیں ہوتی ہیں، کچھ ہوا نہیں ہوا، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، اے اللہ اٹھا تو بھی لے میرے کو، بس ہر تھوڑی دیر کو اٹھا تو بھی لے میرے کو، مطلب آپ موت کی نہیں کر سکتے، یہ دعا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اسی طرح ہوتا ہے بہت سی بار انجانے جانے میں لوگ بددعائیں دیتے ہیں،
جیسا اولاد کو نہیں دینا چاہیے بچوں کو نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو حدیث تھی پہلی میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اولاد، اپنے خادم، غلاموں کو، بچوں کو بددعا نہیں دینا۔ آپ نے فرمایا، دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنی جانوں، خود کو، اپنی اولاد، اپنے خادموں اور اپنے مالوں کے لیے بددعا نہ کرو کہ تمہاری زبان سے ایسے وقت کوئی بددعا کے کلمات نہ نکل جائے جس وقت اللہ اسے قبول کر لے۔ تو عورتیں بھی ہوتی بہت سی بار بددعائیں دیتی بچوں کو، ناس پیٹا ہے، یہ تو میرا فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، بددعائیں مت، اس کو کبھی اپنا عام معمول میں بنائیے۔ اچھے لوگ، انبیاء، صلحاء کبھی بددعائیں نہیں دیتے، ورنہ ہمارے پاس تو ایک معمول ہو گیا نا، بچوں کو مائیں بددعا دیتی، کچھ بھی بددعائیں دے رہی کہ تم ایسے ہو جاؤ، تنگ کر دیے، ویتاق لا دیے میرے کو، فلاں ہو جائے، تمہارا تو بیڑا غرق ہو، اللہ نے قبول کر لیا تو، اور پھر وہی مائیں پھر دعائیں کریں گی، اللہ اس کا بیڑا غرق کیوں ہو رہا ہے، پھر آپ نے تو بددعا دی تھی۔ خامخواہ اچھے الفاظ، برے الفاظ مت نکالیے، ٹھیک۔ اسی طرح موت کی دعا کرنا منع ہے، اسی طرح خطا رحمی اور گناہ کی دعا کرنا منع ہے، اور اسی طرح عجلت طلبی سے دعا کرنا آپ سے منع کیا، صحیح مسلم کی روایت۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت، دعا مانگتے ہوئے اللہ کے ساتھ کسی نبی یا ولی یا بزرگ کے تھرو وہ کرنا کہ ان کے ذریعے ہوتا ہے، یہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بخاری کی روایت ہے، اور فرمایا جو شخص اس حالت میں مرا کہ دعا اللہ کے سوا دوسروں کو شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کتاب کہتے ہیں، اے فلاں کے تم فلاں کر سکتے ہو، تمہارے ذریعے سے شریک کر رہے ہیں آپ اللہ کے ساتھ، مطلب یہ بھی اتنا ہول رکھتے ہیں کہ اللہ کو منوا سکتے ہیں، شرک کر رہے ہیں آپ اس کا، تو یہ نہیں ہونی تھی۔ اسی طرح آپ نے فرمایا غیر اللہ سے دعا مانگنا سب سے بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ ہم دوسروں سے جو دعائیں کرتے ہیں یہ بہت بڑی گمراہی، یاد رکھیے۔ دعا مانگتے وقت جو ہمیں صرف اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ مائدہ آیت میں 46 سے فرمایا کہ غیر اللہ سے جو مدد مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ بڑا شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون۔ دیکھیے کیا فرمایا اللہ، اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟